جی السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ہوٹل ون کے لائیو ویبینارز کے سیشن کی جو ہمارا ایک روٹین چل رہا ہے اس کی ہم پھر ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میرا نام سید علی حسن ہے. میں ایچ آر ریپریزنٹیٹیو ہوں ہمارے ہوٹل ون کا. میرے ساتھ ہمارے کو ہوسٹ ہیں مسٹر فرحان جلالی. فرحان جسٹ پلیز انٹروڈیوس یور سیلف. السلام علیکم, میرا نام محمد فرحان جلالی ہے. ہم پہلے بھی کافی ویبینارز میں اپنے ویورز کا حصہ رہے ہیں. میں ویلکم کرتا ہوں اپنے تمام ویورز کا جو لائیو ہمیں فیس بک پہ جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو فرحان. ہمارے یہ لرننگ کیفے جو ہم نے یہ اس آج کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے کہ ہم ورچولی کیسے اپنے لوگوں کو اپنی سراؤنڈنگس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں, صرف اس لیے کہ تھوڑی سی پازیٹیوٹی یا تھوڑی سی ایک جو آپ کی لائف میں چارم ہے وہ ایڈ کر دیں, کیونکہ ایوری بڈی نوز کہ اس لاک ڈاؤن اور کوارنٹین میں وی آل آر ایٹ ہوم. آج کے سیشن کے لیے جو ہمارے گیسٹ ہیں اے ویری ریناؤنڈ پرسنالٹی, اپنی رسپیکٹو فیلڈ میں ان کی مہارت, ان کی ایکسپرٹیز از نو ڈاؤٹ ریمارکیبل. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مسٹر شہزاد اکبر صاحب جو ویل بی ڈسکسنگ آن ڈیولپنگ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس. ہماری اس کو ہم بہت پروفیشنلی پرسنلی بہت اینگلز میں دیکھیں گے. گڈ ایوننگ سر اینڈ ویلکم ٹو دا شو شہزاد اختر صاحب. گڈ ایوننگ, تھینک یو ویری مچ علی حسن صاحب, اور اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک. اور فرحان جلالی صاحب, دونوں آپ کا بہت شکریہ, اور ہوٹل ون کا بھی شکریہ جس نے موقع دیا کہ ہم یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ بات کر سکیں اور کچھ چیزیں شیئر کر سکیں, اور کچھ انسائٹس جو ہے وہ ویورز کی طرف سے بھی ان کے آئیڈیاز لے سکیں اور اس پر بات ہو سکے. بہت شکریہ آپ کا. جی نہیں, ہوٹل ون کی طرف سے وی آر ویری گریٹفل ٹو یو کہ آپ نے اپنے اسکیجول میں سے, اپنے روٹین میں سے یو ہیو ٹیکن آؤٹ سم ٹائم. وی ریئلی اپریشیٹ اٹ. ہماری اس کاز میں جہاں ہم یہ کریٹ ایک تھوڑی سی پازیٹیوٹی اور تھوڑا سا انسان کی زندگی میں ریلیکسیشن یا دماغی ڈائیورژن کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں آپ نے بھی اپنی کنٹریبیوشن کی, تو وی آر ویری گریٹفل ٹو یو. تھینک یو. شہزاد صاحب, جسٹ ٹو اسٹارٹ فرام یور انٹروڈکشن, ہمارے آڈینس, ہمارے ویورز کو ذرا بریف کریں اپنے بارے میں کہ واٹ یو ہیو ڈن سو فار, واٹ آر یو پلاننگ, اور واٹ بیسیکلی آپ پروفیشنلی آپ کہاں پہ مطلب اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. جی تھینک یو. لاہور سے تعلق ہے میرا, پاکستان میں, اور یہیں سے ایجوکیشن ہوئی. میں مائی بیسک پروفیشنل ایجوکیشن از بی ایس سی انجینئرنگ اینڈ میکینیکل, اور اس کے بعد میں نے پھر پنجاب یونیورسٹی سے ایم بی اے کیا, اور پھر کیریئر بھی پاکستان سے ہی اسٹارٹ کیا. شروعات آئل اینڈ گیس سیکٹر سے رہی, مختلف کمپنیز جس میں پی ایس او ہے, جس میں شیل ہے, پھر الٹیمیٹلی منسٹری آف پیٹرولیم, اور کچھ ہوٹل پارکوں کے ساتھ بھی کچھ عرصہ کام کرتا رہا. انیشیل اسٹیجز تھیں ان کی, ابھی ان کو انسیپشن فیز تھا ان کا پاکستان میں. اس کے بعد مختلف رولز میں پاکستان میں کام کیا, پرائیویٹ سیکٹر میں ایز اے کنسلٹنٹ, منسٹری آف پیٹرولیم کے ساتھ ایز اے ٹیکنیکل ایڈوائزر اٹیچ رہا, اینڈ دین آئی موو ٹو یو اے ای. کچھ عرصہ وہاں ایک کنسٹرکشن اکوپمنٹ کمپنی کے ساتھ ایز اے سیلز ڈائریکٹر کام کیا. دین آئی واز ٹیکن ٹو Bangladesh have been very wonderful experience in terms of learning for me. I give a lot of credit to my stay over there, because I stayed there for almost 14 years. Tough 14 years because all of it was without the family. تو لیکن یہ ہے کہ لرننگ بہت ہوئی اس میں. بہت سارے ڈیورنگ مائی ورک وہاں پہ میں ایک گروپ آف کمپنیز کے ساتھ کام کر رہا تھا, جو انیشلی میری اسائنمنٹ تھی آئل اینڈ گیس سیکٹر کے لیے ان کا ایک ڈویژن تیار کرنے کی, اور اس کے بعد پھر گریجولی ان کے باقی بزنسز بھی دیکھے, اور ایز فائنلی وین آئی کیم بیک ان 2015 آئی واز دی ڈائریکٹر اینڈ سی ای او آف دیٹ گروپ. تو یہ میرا تھوڑا سا پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہے. اس دوران کیونکہ کام زیادہ مجھے موقع ملا کچھ کنسلٹنٹ کے ساتھ کام کرنے کا, ایسے ناموں کے ساتھ کام کرنے کا جو نام ہم نے کتابوں میں پڑھے جب ہم ایم بی اے کر رہے تھے, یا اس کے علاوہ شوق سے پڑھتے تھے, جس میں فلپ کاٹلر ہو گئے, جس میں ڈاکٹر نارٹن ہو گئے, پھر اس کے بعد ڈاکٹر رام چرن,
आर्ट ऑफ एग्जीक्यूशन की बहुत मशहूर बुक है, और लीडरशिप पाइपलाइन के ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। और इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नाम जिनके साथ जिनको किताबों में पढ़ा था उनके साथ कुछ काम करने का वहाँ मौका मिला, एक तो अपनी कंपनी में, और उसके अलावा फिर मैं उनके लिए एज ए रिसोर्स पर्सन विद इन बांग्लादेश, क्योंकि मुझे लैंग्वेज आती थी तो ये एडवांटेज रहा। तो वहाँ से मुझे ये शौक पैदा हुआ कि ये जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है और लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करने का कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा मज़े का काम है, और इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर यही सोचा कि अच्छा टुवर्ड द एंड जब मैं वापस पाकिस्तान जाऊंगा तो आई विल स्टार्ट माय कंसल्टिंग, एंड हियर आई केम बैक अबाउट आई वुड से अबाउट 18 इयर्स। मैं 2018 में वापस आया, और देन आई स्टार्टेड दिस स्मॉल कंपनी ऑफ माइन। आई एम करंटली वर्किंग विद SMEDA, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके अलावा नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलावा कुछ प्राइवेट सेक्टर के कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी हैं, और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, कुछ फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं, उनके साथ काम करता हूँ। पैशन बहुत ज़्यादा मेरा होता है जब मुझे यूनिवर्सिटीज़ और यंग जनरेशन के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, क्योंकि वो मेरी टू वे ट्रैफिक हो जाती है। वो लर्निंग उनके लिए तो होती है, मेरे लिए भी होती है। क्वेश्चंस, उनके इंटरेस्ट, उनके इंटरेक्शंस, उनकी चीज़ें वो मुझे ज़्यादा मज़ा देती हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, और यही कर रहा हूँ। उसके अलावा ट्रेनिंग्स में भी हूँ, कंसल्टिंग के अलावा मुख्तलिफ टॉपिक पे, जिसमें लीडरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके बाद आपकी स्किल डेवलपमेंट है, फिर इमोशनल साइड डेवलपमेंट है आपकी, और जो वो स्किल सेट जो आपको एक कामयाब लीडर बनाते हैं, मैं उनके ऊपर काम करता हूँ मोस्टली। अच्छा शहजाद साहब, आपका आई मस्ट से कि आपका प्रोफाइल इज अ वेरी चार्मिंग वन। मतलब वी एज ए यंगस्टर्स अगर वी लुक अप टू यू और आपकी इस प्रोफाइल को देखें तो वी एडमायर इट माशाल्लाह से। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू कि आप आगे भी इसी तरीके से अपना करियर को ग्रोथ में आगे करते रहें। मुझे सिर्फ एक चीज़ बताएं शहजाद साहब, आपने इंजीनियरिंग के बाद MBA, व्हाट इज दैट? आजकल भी हो रहा है बहुत, आपको क्या चीज़ थी कि आपने सोचा कि एक टेक्निकल साइड से यू कम टुवर्ड्स मैनेजमेंट साइड? फिर क्या ये ज़रूरत है कि आपको टेक्निकल के साथ ये मैनेजमेंट की ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं आजकल के दौर में, क्योंकि आपने भी किया और आजकल भी बहुत लोग कर रहे हैं? देखिए इनिशियली तो ये मैं नहीं कहूँगा कि कोई मेरी चॉइस थी। माय फादर वाज आल्सो एन इंजीनियर, मेरी फैमिली इंजीनियर से भरी हुई थी, तो वो एक बाय नेचर एक चीज़ होती है कि हाँ जी वो लड़का है तो अब इंजीनियरिंग तो करेगा ही, वो तो सेट पैटर्न एक हो गया। तो और उसके बाद MBA मेरा अपना पैशन था, वो मैंने किया। लेकिन जब बाद में मैं आया, अब आप मुझे अगर ये पूछें कि मैं कितना इंजीनियरिंग का काम करता हूँ और कितना बिजनेस मैनेजमेंट या जनरल मैनेजमेंट का काम होता है, तो मेरा प्योरली इस वक्त जो रोल है वो मैनेजमेंट का रोल है। या इवन जो मैं अपने करियर में जॉब में भी लास्ट एटलीस्ट 15 ईयर्स जो मेरे करियर के थे वो प्योरली बिजनेस मैनेजमेंट के रोल थे। उसमें इंजीनियरिंग का एलिमेंट जरूर था, क्योंकि अक्सर प्रोडक्ट्स जिनके साथ मैं डील करता था, लाइक टायर्स थे, बैटरीज थी, वी वर द ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर फॉर डनलप टायर्स, कैस्ट्रॉल लुब्रिकेंट्स और प्राइमैक जनरेटर, तो वो बहुत सारी थी, बेल हेलीकॉप्टर्स। तो वो जरूर इंजीनियरिंग का एक एलिमेंट था जो मुझे थोड़ा सा एडवांटेज देता था। बट ऑन द टॉप ऑफ इट ऑफ कोर्स इट वाज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, और जिसमें मैनेजमेंट में आई वुड से द मोस्ट की एलिमेंट इज पीपल मैनेजमेंट, जो मुझे जो है वो मुझे ड्राइव करती थी। लेकिन फॉर श्योर इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड होने की वजह से मेरी बेसिस बहुत स्ट्रांग थी, तो मुझे उसका फील्ड में बहुत एडवांटेज रहता था। तो दैट इज हाउ इट इज, और मेरा ख्याल है कि ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। टुडे आई रियलाइज कि जो भी हुआ मतलब जो भी अल्लाह ताला ने मेरे लिए लिखा था और मैंने वो किया, वो एक मेरे अच्छे के लिए था, और उसमें बहुत सारी अभी भी मेरे लिए बहुत सी खूबियां हैं। चले, वेरी गुड। अच्छा शहजाद साहब, मुझे ये बताएं कमिंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक ऑफ टुडे कि ये डेवलपिंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, आप मुझे जस्ट ब्रीफ करेंगे जी हाउ इम्पोर्टेंट ट्रस्ट
is یا how important building confidence is amongst your team members? دیکھیں وہ آرگنائزیشنز، اگر آپ آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو سے بات کرتے ہیں انیشلی اور پھر انڈیویجول کی سائڈ پہ بھی آئیں گے. دیکھیے اگر آپ آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو سے بات کرتی ہیں تو کوئی بھی آرگنائزیشن کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ جو ٹیم ممبر ہیں ان کے درمیان جو ہے ٹرسٹ نہ بلڈ ہوا ہو اور وہ مل کے کام نہ کر سکتے ہیں. اس میں دیکھیں جب تک آپ کا ٹرسٹ ہوگا تو آپ کی سپیڈ بنے گی، سپیڈ آف ایگزیکیوشن، کیونکہ پھر آپ ڈیلیگیٹ کرتے جائیں گے، کوہیرنٹ رہیں گے، آپ مل کے کام کریں گے اور آپ کی کاسٹ جو ہے وہ لو رہے گی. جب آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوگا، یعنی کہ ٹرسٹ اگر مائنس کر دیں تو آپ کی سپیڈ بھی سلو ہو جائے گی، کیونکہ آپ ایک دوسرے پر ریلائی نہیں کریں گے، ٹرائل اینڈ ایرر کریں گے، اور ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ ٹائم گزر رہا ہوگا تو آپ کی کاسٹ ہائی ہوتی جائے گی. سو بزنس میں ٹرسٹ، اور آرگنائزیشن کے اندر اگر ٹرسٹ نہ ہو تو وہ کبھی بھی ایک سکسیسفل آرگنائزیشن لانگر ٹرم نہیں بن سکتی. شارٹ گیمز اور اسپوریڈک سکسیسز آ جاتی ہیں، لیکن جس کو کہتے ہیں کہ سسٹینیبل اور اسکیلیبل گروتھ وہ پاسبل نہیں ہے. تو اسی کو اگر آپ انڈیویجول پرسپیکٹو میں لے لیں تو اگر آپ دیکھیں کہ فیملی ممبرز ہیں آپس میں، اگر فیملی ایک فیملی ہے اس میں اگر ماں باپ اپنے بچوں پر ٹرسٹ نہیں کر پاتے تو اس گھر کا ماحول کیسا ہوگا. اسی طرح بچوں کا اگر بہن بھائیوں کا آپس میں ٹرسٹ فیکٹر کم ہو جائے تو وہ کیسا ماحول ہوگا. تو یہ چیز جو ہے یہ آپ چاہے آپ انڈیویجول لیول پہ لے لیجیے ٹرسٹ کو، اور چاہے آپ کلیکٹیو لیول پہ آرگنائزیشن لیول کے اوپر لے جائیں، دونوں صورتوں میں ناگزیر ہے. اس کے بغیر ایک نہ ہیلدی فیملی بن سکتی ہے اور نہ ہی ہیلدی آرگنائزیشن. موونگ ٹورڈس مائی نیکسٹ کوشچن، میں اسی سے لنک کرنا چاہوں گا کہ زندگی میں ہر انسان جو عزیر ہوا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کامیاب بنے. ہر انسان کی زندگی میں کامیاب بننے کی ڈیفینیشن علیحدہ ہیں. ہم کامیاب ہونے کو کس طرح جو ہے وہ اعتماد سے یا کانفیڈنس سے لنک کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ چیزیں وقت کے ساتھ ایوالو کرتی ہیں، پہلی بات تو ٹھیک ہے. اور ہماری کامیابی کی ڈیفینیشن، جو میں اپنے ایکسپیرینس سے بات کر رہا ہوں کہ میں جو کامیابی کی ڈیفینیشن جب میں 17-18 سال کا تھا تب ڈفرینٹ تھی، جب 20-22 سال کا ہوا تب ڈفرینٹ ہو گئی، 25-30 سال کی ایج میں پھر ڈفرینٹ ہو گئی، 40-45 کے بعد کچھ اور ہو گئی، اور آج when I am around 55 تو it's a totally different کیا کہنا چاہیے ڈیفینیشن آف اے سکسیس. اب سکسیس کس چیز کو کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں مطمئن ہوں کہ آج جہاں میں بیٹھا ہوں تو میں اسے سکسیسفل کہوں گا، چاہے وہ ایک بیسک سی کوئی چیز ہو. سر چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھت دی ہوئی ہے، اچھا الحمدللہ کھانے کو دیا ہوا ہے، بیسک نیسیسٹیز ساری میرے پاس پوری ہیں اور میں مطمئن فیل کر رہا ہوں، تو یہ سکسیس کی ڈیفینیشن. تو انسان کا وہ اطمینان جو اس کو جس سٹیج میں بھی مل جائے وہ اس کے لیے سکسیس ہے. اب گروتھ کہاں پہ ہوتی ہے؟ گروتھ ہوتی ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یار میں نے اس سے بہتر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بہتری میں آپ ایکسیلنس کو آگے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یار میں ایکسیل کروں، میں بہتر ہوں ایز اے انسان، ایز اے پروفیشنل اور ایز اے ہیومن بینگ. تو جب آپ بہتری کی طرف جاتے ہیں تو وہ سکسیس آپ کا ایک آؤٹ کم بن جاتی ہے. وہ اس کو آپ کو پرسو نہیں کرنا پڑتا، آپ کو ایکسیلنس پرسو کرنی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں سکسیس آپ کو حاصل ہو جاتی ہے. کمنگ بیک ٹو یور کوسچن کہ اس کو ٹرسٹ کے ساتھ کیسے کر لیتے ہیں. دیکھیں ٹرسٹ کے بغیر سب سے پہلی بات بینگ اے مسلم، ہمارا ٹرسٹ اللہ تعالیٰ پہ ہونا ایک ہمارے دین کا بیسک پرنسپل ہے، ٹھیک ہے نا. پہلا کلمہ ہی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب آپ دیکھیں جس دین کی بنیاد ٹرسٹ سے ہو رہی ہے، اور ہم خود سب یہ مانتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ خالی ایک مذہب نہیں ہے، ایک پورا ضابطہ حیات ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب ایک ضابطہ حیات ہمیں ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب اس سے بیسٹ تو ہم اس کو نہیں بنا سکتا نا، کیونکہ اس کے علاوہ اگر ہم کوئی ڈیفائن کریں گے کہ ٹرسٹ، یا اس کے علاوہ کوئی ڈیفائن ہم کریں گے سکسیس کو، تو وہ شاید ایک ہیومن ایفرٹ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن جو اٹرنل اور لیونگ فار ایور وہ والی چیز اس میں نہیں آتی.
تو یہ تو ایک روحانی پہلو ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ جو آپ ٹرسٹ ہے اس میں دیکھیں, آپ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, یہ بڑی نیچرل سا ایک کانسیپٹ ہے. آپ چھوٹے بچے کو, اب تو خیر بہت ڈفرینٹ طریقہ کی چیزیں آ گئی بچوں کو کھلانے بہلانے کے لیے, آئی پیڈ سے لے کے اور بہت ساری کچھ. تو پہلے چھوٹے بچے کو خوش کرنے کے لیے آپ لوگوں نے بھی شاید اپنے بچپن میں کبھی دیکھا ہوگا کہ وہ اس کے جو ماموں چاچا یا جو پیار کرنے والے تھے اس کو ہوا میں اچھالتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ بچہ خوش ہوتا تھا, ہنستا تھا, اس کو دوبارہ کیچ کر لیتے تھے, وہ پھر تھوڑا سا اچھالتے تھے ایسی 1-2 فٹ اپنی ہائٹ سے اوپر اور پھر پکڑ لیتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ میں نے نہیں کوئی کسی بھی بچے میں اپنے چھوٹے, میں نے کزنس کو دیکھا, اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا, اور لوگوں کو دیکھا, بہن کو دیکھا, سب کو, کوئی میں نے کبھی روتے نہیں دیکھا. کیوں؟ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے وہ ٹرسٹ ڈالا ہوتا ہے کہ نہیں, جو مجھے نیچے اچھال رہا ہے وہ مجھے واپس پکڑ لے گا. تو یہ ایک بنیادی عنصر انسانی جو ہے فطرت میں شامل ہے کہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور ایز اے گڈ ہیومن بینگ آپ کو ٹرسٹ کرنا بھی چاہیے. ٹھیک, میرا خیال ہے میں نے آنسر آپ کا کوشش کی دینے کی. بالکل. اچھا, اسی سوال کو, اس کے 2 پارٹ تھے. میں نے کہا میں آپ سے ان دونوں سوالوں کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر کے پوچھوں گا تاکہ ہم زیادہ جو ہے اس کے اوپر روشنی ڈال سکیں اور آپ کی باتوں سے استفادہ لے سکیں. کیا انسان جب سکسیسفل ہوتا ہے تب اس کے اندر کانفیڈنس آتا ہے, یا اس کا کانفیڈنس اس کو سکسیسفل بنا دیتا ہے؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے. یہ میرا خیال ہے کہ $1 ملین کوسچن اگر آج کی سیشن کا ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا. دیکھیں, اصل میں ہم لوگ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو دیکھیں 2 چیزیں زندگی میں جو ہے آہستہ آہستہ انسان سیکھتا ہے. ایک چیز پرسیپشن کہلاتی ہے, اس کو اردو میں ادراک کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتی ہے ریالٹی جو کہ اصلیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب پرسیپشن میری یا آپ کی یہ ہو سکتی ہے کہ ہاں یار یہ گرے ہیئر بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کا بڑا ایکسپیرینس ہوگا, اس کی نالج ہوگی, لیکن ریالٹی تو تب ہوگی جب آپ میری بات سنیں گے یا میرے پاس بیٹھیں گے, میرے سے انٹریکٹ کریں گے, میرے ساتھ ٹائم گزاریں گے. تو وہ ادراک اور ریالٹی سم ٹائم ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. یہ ہمارا ادراک ہے, یہ ہماری پرسیپشن ہے کہ سکسیسفل لوگ ہی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, یا سکسیسفل ہونے کے بعد انسان خود کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. سکسیس ہونے کے لیے کانفیڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے, اور کانفیڈنٹ آف کورس اس کے پھر بہت سارے اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں آگے کی ڈسکشن میں کہ کانفیڈنس کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں, وہ کس طرح سے ہمارے اندر آتا ہے اور ہم دوسروں کو کیسے. اچھا شہزاد صاحب, اب اگر ہم ٹرسٹ کو لے کے چلیں, پہلے ہم ٹارگٹ کریں گے ٹرسٹ کو, دین ویل گو ٹورڈز کانفیڈنس. اگر فار ایگزامپل ہم پروفیشنل لائف کہتے ہیں انسان کی کہ وہ کسی کمپنی میں جوائن کرتا ہے ایز اے نیو بگنر, تو آپ کیسے انہیں گائیڈ کریں کہ جی ٹرسٹ ڈیولپمنٹ از ویری نیسیسری آپ کے اپنے سبارڈینیٹس پہ, آپ کے اپنے سینئرس پہ, دونوں کی طرف, کیونکہ آپ کو اپنے مینیجر کو بھی ٹرسٹ اس کا بھی بلڈ کرنا ہے اور آپ کے اپنے جونیئرز میں بھی ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے. تو کیا کون سی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنے اندر اپروچ اپنانی چاہیے اپنے مینیجرز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اپنے سبارڈینیٹس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, جس میں ہم اس کا ٹرسٹ بلڈ کر سکیں؟ کیونکہ انٹل انلیس ہم ان سے ٹرسٹ نہیں بلڈ کریں گے, ہم نہ ان کے لیے کام کر سکیں گے, نہ ہم اپنے سبارڈینیٹ سے کام نکلوا سکیں گے. تو اس میں ٹرسٹ کیسے بلڈ کیا جائے؟ دیکھیں 2 بیسک ایلیمنٹ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بہت ضروری ہے پروفیشنل لائف کے اندر. ٹھیک ہے, نمبر 1, بی آنیسٹ ود یور سیلف اینڈ یور کولیگس, نو میٹر آپ کے سینئر ہوں یا جونیئر. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ آنیسٹ ہوں. یہ تو ایک پرائمری بات ہوگی, یعنی بیسک. اس کے علاوہ تو آپ کے پاس چارہ نہیں. سیکنڈ ایلیمنٹ جو کہ ٹرسٹ بلڈ کرتا ہے وہ آپ کی کمیونیکیشن ہے, کہ آپ کتنا کلیئرلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. دیکھیں میری انٹینٹ کا خالی اچھا ہونا ضروری نہیں ہے, جب تک کہ وہ میں کمیونیکیٹ نہ کروں کہ ہاں یہ میری انٹینٹ ہے. میں فائدہ لیٹس سے ہم ایک آرگنائزیشن کی بات کر لیتے ہیں, ایک مثال لے لیتے ہیں کہ کوئی بھی نیک امر, جب کوئی بھی نیا شخص آرگنائزیشن میں آتا ہے, میں نے بہت سارے لوگوں کو ریکروٹ کیا, ان کو ٹرین کیا, الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے ابھی دیکھ کر اور سن کر کے بہت سے لوگ اپنی لیڈرشپ پوزیشنز پہ پہنچ چکے ہیں, جو کہ کوئی بھی بندہ اسپائر کرتا ہے ینگ پرسن. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو ہے وہ آنیسٹ نمبر 1 تھے. نمبر 2, انہوں نے کمیونیکیشن اپنی بہت اچھی کی.
اب کمیونیکیٹ کرنے میں دیکھیں ایک چیز آ جاتی ہے کہ کسی بھی نیو کمر کی جب وہ کمپنی میں انٹر ہوتا ہے اس وقت اس کی انٹینٹ بری نہیں ہوتی, اس کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ موجود ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا کیا, اس کا وی کال اٹ سچویشنل لیڈرشپ وچ از کالڈ موٹیویشن از ہائی, ٹھیک ہے, بٹ نالج از ڈاؤن, نالج از لو. کیونکہ وہ آرگنائزیشن کو اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے, چل کیا رہا ہے, بھائی کام کیسے ہوتا ہے, نئی نئی جاب ہے, سفرس کرنے پہلی جاب ہے, تو اس کو بالکل آئیڈیا ہی نہیں ہوگا کہ میں نے اپنا دیا ہوا کام کیسے مینج کرنا ہے, کیا کرنا ہے. تو وہ وہاں سے یہ کانسیپٹ شروع کرتا ہے کہ ہاں یار وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے, اپنے ارد گرد لوگوں سے سوال کرتا ہے, ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وہاں پہ اس کے جو مینیجر, اسپیشلی جو لائن مینیجر, اس کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے کانفیڈنس بلڈنگ میں, کہ وہ اس سے بات سمجھے اور اس وقت اس کو پراپر گائیڈنس پرووائڈ کرے, کیونکہ اس کا موٹیویشن بہت ہے, وہ کچھ کرنے کے ارادے سے آرگنائزیشن میں آئے, چاہے وہ ایک آرگنائزیشن سے دوسری آرگنائزیشن میں شفٹ کر رہے تب بھی وہ چارجڈ اپ ہوگا, یہ چاہ رہا ہوگا کچھ ڈیلیور کرے, کچھ نیا کر کے دکھائے. اور اس وقت جو ہے وہ ایک اس کو اگر ہوموجینئس ماحول ملے تو وہ وہاں پہ اس کی ترقی کر سکتا ہے. جیسے دو ایلیمنٹ میں نے بتایا اس میں دیکھیں, ایک تو چیزیں جو سچائی ہے اس کا بیسس کیا ہوتا ہے, وہ ہماری اپنا ویلیو سسٹم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جو پرسنل ویلیوز ہیں وہ اس میں آپ کا بہت رول پلے کرتی ہیں. جب آپ پرسنل ویلیوز کے ساتھ جاتے ہیں, جو کہ ہمارے ہاں ہمارے کلچر کا ایک بہت اچھا حصہ ہے, ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے, اور ہمیں اور کافی حد تک ان لائک یورپ اور ویسٹرن ورلڈ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی بچہ ٹین ایج کراس کی اس کو گھر سے اٹھا کے باہر پھینک دیا اور کہا جاؤ. تو ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ ہمیں بہت گرومنگ کا اور اپنے بڑوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے, اور اس میں ہم آبزرو کر سکتے ہیں. تو یہ ویلیوز ہمارے اندر ہوتی ہیں, اب ان کو پریکٹس کرنا, دیٹ از سچائی, دیٹ از ٹروتھ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اسی پوائنٹ کا جس طرح فرحان کے دو کوشچنز تھے اسے بریک کیا تھا, میں نے بھی اس کے دو بریک ایک پارٹ ذرا روک لیا تھا کہ میں اس بعد میں ہم بھی مقابلے میں چل رہے یہ تو ہو گیا. ہاں یہ اگر ٹرسٹ ہم نے بلڈ تو کر لیا, اب اگر گاڈ فوربڈ on a lighter side یہ دو حصے کر کے آپ آ رہے ہیں, میرے دو حصے کر کے واپس نہ بھیج دیجیے گا یہاں سے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سیشن سے میکسیمم آپ سے سیکھ سکیں, آپ کے ٹائم کو میکسیمم یوٹیلائز کر سکیں. میری کوشش ہوگی کہ میں بغیر اپنے دو حصے کیے آپ کو سمجھا سکوں. اور آپ نالج بینک, اتنے بڑے نالج بینک ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں آدھا آدھا کر ہی لیں تاکہ ہمارا ہی کچھ بھلا ہو جائے ساتھ ساتھ آپ کے. اچھا, میرا دوسرا پارٹ اس میں یہ تھا کہ ہاں ان کیس اگر کانفیڈینس اور یہ ٹرسٹ ہم بلڈ کر رہے تھے, ہم نے ساری چیز کر لی, آپ کی ٹو وے کمیونیکیشن ہو, کلیئر کمیونیکیشن ہو, سب کچھ ہو رہا ہے. اگر انفارچونیٹلی یہ ٹرسٹ ڈیمیج ہو گیا, اب کیا کرے آن بوتھ دا کیسز. اگر میرے فار ایگزامپل کوئی ایک انٹرمیڈیٹ ہے, اس کے اوپر مینیجر بھی ہے, اس کے نیچے سب آرڈینیٹ, اگر اس کا دونوں سائڈ پہ کسی بھی ایک جگہ پہ اگر وہ ٹرسٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے, ناؤ واٹ از دی وے فارورڈ. اب وہ کیسے, ابھی وہ نیا بھی آیا تھا یا چلے کچھ عرصہ بھی ہو گیا, اسے اپنی پروڈکٹیوٹی بھی نہیں گرنے دینی, اس نے اپنا مورال بھی گرنے نہیں دینا, لیکن اس نے اس کمپنی میں سروائیو بھی کرنا ہے, آگے جانا بھی ہے, ان سب کو فیس بھی کرنا ہے. تو ہاؤ ہی نیڈ ٹو گیٹ دیٹ ٹرسٹ کہ وہ منافقت نہ رہے, کہ مطلب وہ آپ کے چہرے پہ تو آپ خوش ہیں لیکن اندر سے یو آر ناٹ گوئنگ ہول ہارٹیڈلی. تب کیا کرنا, اس کو بروکن انسائٹ کہہ سکتے ہیں ہم. ہاں, بروکن انسائڈ ہے, لیکن وہ کرے گا, کام تو کر رہا ہے, لیکن وہ انٹرنلی وہ ہی از ناٹ دیٹ ود ہم. بہت اچھا سوال ہے, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کا جواب دے سکوں. مشکل لگ رہا ہے لیکن ٹرائی کرتے. تو دیکھیں ایک چیز, ایک بات آپ نے جو کی, یہ بہت انفارچونیٹ ہوتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان جاب جوائن کرتے ہیں یا کچھ نئی جاب میں سوئچ کرتے ہیں, نئے انوائرمنٹ میں جاتے ہیں, انفارچونیٹلی وہاں پہ ماحول کی وجہ سے, جس کو ہم کمپنی کلچر کہتے ہیں, وہ انہیں ایک ٹرسٹ جو ہے ان کا شیٹر ہو جاتا ہے. اچھا, شیٹرڈ ٹرسٹ کو ریبلڈ کرنا تھوڑا سا ٹف کام ہے, یہ نہیں کہ ناممکن ہے, ٹف کام ہے, اس لیے کہ آپ کی ایج چھوٹی ہوتی ہے, آپ نے سیزننگ نہیں کی ہوتی اپنی, ٹھیک ہے نا, آپ نے اپنی اسکن ابھی موٹی نہیں کی ہوتی, کیونکہ ہلکی بھی بھی سوئی آپ کو چبھے تو وہ بہت تکلیف دیتی ہے. تو جب آپ ایک ایج کے ساتھ سیزن ہو جاتے ہیں, آپ دھوپ چھاؤں بارش
طوفان سب دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کی چمڑی موٹی ہو جاتی ہے, پھر چھوٹی موٹی سوئی آپ کو اثر نہیں کرتی. اچھا, اب جب چھوٹی سٹیج کے اوپر, یعنی جب آپ اپنے کیریئر کے بگننگ پہ ہیں اور وہاں آپ کا ٹرسٹ جو ہے جو کہ وہاں پہ دو چیزیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں. ایک, اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرنا, یہ تھوڑی سی اس کے لیے پریکٹس چاہیے ہوتی ہے, اسپیشلی ارلی ایج کے لیے, اور اس کے لیے آپ اپنے بڑوں سے گائیڈنس لے سکتے ہیں یا خود سے سوچ سکتے ہیں. اور اس میں ایک چیز جو مجھے اپنے زمانے میں بہت ہیلپ کی وہ بکس تھیں, کہ میں نے بکس پڑھی, بہت سی سکسیس سٹوریز بکس پڑھی جو ریئل, ناٹ سٹوریز ایکچولی, ریئل لائف سٹوریز, بایوگرافی, آٹو بایوگرافی اور یہ سب. اور وہاں سے پھر دیکھا کہ اچھا کسی کے لیے بھی لائف آسان نہیں گئی, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کسی بڑے سے بڑی ملٹی نیشنل کو لے لیں یا بڑے سے بڑے آپ کامیاب ترین بزنس مین کو لے لیں, میں بل گیٹس کی بات کر سکتا ہوں, میں اسٹیو جابس کی بات کر سکتا ہوں. اگر ہم اپنے پرسپیکٹو میں, پاکستان کے پرسپیکٹو میں بات کریں تو قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کر سکتا ہوں. کیونکہ لائف ایزی نہیں ہے, ہمیشہ چیلنجز کے تھرو ہی لیڈرز نکلتے ہیں. لیکن اس وقت اپنے آپ کو اپنے اوپر ریفلیکٹ کرنا کہ ہاں یار میں صحیح ہوں اور میں صحیح رائٹ وے میں جا رہا ہوں. یہ اعتماد اپنے اوپر, یعنی خود اعتمادی جو ہے وہ آپ کو واپس اس گیم میں لے آتی ہے جس کا نام ہم موسٹلی کارپوریٹ ورلڈ کہتے ہیں, جہاں کی سچائیاں بعض اوقات بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں. لیکن اگین کمنگ بیک ٹو دا سائڈ, دوسرا فیکٹر, ایک فیکٹر ہو گیا اپنے آپ پہ اعتماد اور اپنے آپ کو خود کو جاننا, اور یہ اس پہ یقین رکھنا کہ میں صحیح کر رہا تھا, اور اگر غلط کر رہے تھے تو اس کو مان لینا. یہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ غلط تھے, آپ اپنے آپ کو مان لیجئے کہ ہاں یار غلطی ہوئی تھی میرے سے. اور دوسری چیز, اگر آپ لکی ہیں تو آپ کو کوئی اچھا مینٹور جو آپ کو گائیڈ کر سکے. یہ آپ کو دو چیزیں, اگر ان میں دو میں سے ایک بھی آپ کو ٹھیک سے مل جائے, یا تو آپ خود سے ایکسپلور کر رہے ہیں ریئلٹی کو, یا آپ کو کوئی ہیلپ کر دے, انگلی پوائنٹ کے 2 اسٹیپ آپ کو چلا دے, تو بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے. جس کو ہم اپنی زبان میں رہبر کہتے ہیں. جی رہبر, اگر بالکل ایسے, بالکل ایسے. میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ obviously کانفیڈنس کی ہم بات کر رہے ہیں, ٹاپک کو لے کے چل رہے ہیں. کتنے وہ ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے ایک انسان جو ہے وہ اعتماد یا کانفیڈنس حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیے, کانفیڈنس گین کرنے کے لیے دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہیں اپیرنٹ ہمیں لگتی ہیں کہ یہ شاید ہمیں ان سے, یعنی فار ایگزامپل ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی اسکل آ جاتی ہے تو ہم کانفیڈنس ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کمپیوٹر آتا ہے بہت اچھا, فار ایگزامپل میرے جاب میں 80% کمپیوٹر ہے تو میرے میں کانفیڈنس آ جائے گا, ٹھیک ہے. اور میں بڑا اچھا کام کروں گا, میری تعریف ہوگی, تو وہ میں اس کے بعد میرا کانفیڈنس لیول اور بڑھے گا. تو یہ پھر ایک قسم کا سائیکل چل پڑتا ہے آپ کا اس کے بعد. لیکن اصل چیز جو اس کے بیک گراؤنڈ میں جو چیز کام کر رہی ہوتی ہے وہ آپ کا ویلیو سسٹم اگین وہ ہوتا ہے. یعنی آپ اس کو اپنی ویلیوز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. دیکھیں, اور ویلیو سسٹم میں اسپیسیفکلی اس چیز کو کہوں گا کہ اس وقت آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو جب نارملی جب ہم لوگ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں تو ایک پرنسپل میں سے ایک جو بڑے اس سے آپ آج کے موضوع سے ریلیونٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وی ڈونٹ ہائر پیپل فار دیئر اسکلس, وی ہائر پیپل فار دیئر ایٹیچیوڈ. ایٹیچیوڈ اگر صحیح ہو تو آپ دیکھیں اسکل سیٹ سیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے تو رائٹ ایٹیچیوڈ کا ہونا آپ کا کانفیڈنس آپ میں لے کر آئے گا. آپ کا ایٹیچیوڈ صحیح ہے, اگر آپ پازیٹیولی چیزوں کو دیکھتے ہیں, آدھا گلاس خالی یا آدھا بھرا ہوا آپ کس لحاظ سے دیکھتے ہیں وہ ہے. اور آف کورس اس کے پیچھے آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, آپ کی براٹ اپ ہوتی ہے, اس میں اگر کوئی ایشوز ہیں وہ بھی آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. لیکن اگین انسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اشرف المخلوقات ایسے ہی نہیں بنایا. ہمارے میں بہت ساری ہڈن خوبیاں ہیں اور بہت ساری ایسی زبردست چیزیں ہیں جو کہ ہم خود نہیں جانتے, ہم خود ایکسپلور نہیں کر سکتے. آپ آج کل کا زمانہ لے لیجیے, پینڈیمک کووڈ میں ہم لوگ کبھی سوچ سکتے تھے آج سے 2 مہینے پہلے شاید کہ ہم گھر بیٹھ کے سب
کچھ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, جیسے یہ میں اور آپ ابھی ویڈیو لنک کے تھرو یہ بات کر رہے ہیں, سافٹ ویئر پلیٹ فارم ہے, اس طرح کے بہت سارے پلیٹ فارم. اگر آپ مجھ سے آنیسٹلی پوچھیں 6 ہفتے پہلے مجھے ان میں سے کئی نہیں چلانے آتے تھے. ٹھیک ہے, اس لیے نہیں کہ میں کوئی شاید تھا, کبھی مجھے ضرورت ہی نہیں تھی. یہ نہیں, اور اس میں کیا ہے, میری اس کی نیڈ کریٹ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایبلٹی دے دی کہ میں وہ سیکھ سکتا ہوں. اس میں کیا مطلب کوئی بات نہیں ہے. وہی اب اگر میرا ایٹیچیوڈ یہ ہو کہ نہیں یار یہ میرے سے بھائی نہیں ہوتا, تو ابھی اس وقت میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوتا. ٹھیک ہے, تو جیسے جیسے انسان کے اوپر چیزیں پڑتی ہیں, مشکلیں جیسے جیسے آتی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہوتی ہے, انسان کا ذہن کھلتا چلا جاتا ہے. تو اپنے اوپر یہ آج کل کے بچوں کے لیے یا آج کل کے جو ینگ جنریشن اس کی میسج یہ ہے کہ اپنے اوپر اعتماد رکھیں اور وقت کا انتظار کریں اور سچائی کی تلاش جاری رکھیں. کتابوں سے بھی ملتی ہے, ہمارے اپنے سب سے بڑی کتاب جو ہم اس کو مبارک تو ضرور کہتے ہیں لیکن سمجھتے کم ہے, قرآن پاک ہے. اس کے اندر بہت سا کچھ, بہت اتنا علم اور اتنا وزڈم موجود ہے کہ اگر ہم اس کو ترجمہ پڑھیں اور پڑھنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے ہمارا اعتماد کافی حد تک تو اس سے ہی بحال ہو جائے. اچھا شہزاد صاحب, ابھی آپ نے ایک چیز کہی تھی, ابھی آپ ایک چیز کہہ رہے تھے اسکل سیٹ اور ایٹیٹیوڈ کا, کہ جی آپ اسکل سیٹ تو ڈیولپ کر سکتے ہیں لیکن آپ ایٹیٹیوڈ یا وہ بلڈ کرنا یا وہ ریویمپ کرنا ہے, وہ چینج کرنا مشکل ہے. میں ایک ایچ آر پرسپیکٹو سے اگر سوال پوچھنا چاہوں کہ فار ایگزامپل وی سٹ ان نمبر آف انٹرویوز, ہم انٹرویوز لیتے ہیں اپنے ویریس پوزیشنز کا, آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہاؤ وی نیڈ ٹو ٹیسٹ این ایٹیٹیوڈ. آپ ہم کیا چیزیں ہم کریں, کس طریقے سے ہمیں اسکل سیٹ تو ہم پتہ کر لیں گے, سوال ہیں ہمارے پاس, ہمیں پتہ ہے کہ کون سے ہم سافٹ ویئر کون سے پروسیجرز پروٹوکولز یوز کرتے ہیں, وہ تو ہم ٹیسٹ کریں. ایٹیٹیوڈ ٹیسٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں اس کے لیے بہت سارے, آپ کو پتہ ہے ڈسک انالیسز ہے, آپ کیونکہ HR سے تعلق ہے, آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت سارے ایسے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں جو پرسنالٹی انالیسس کرتے ہیں. اس میں رائٹ اینڈ رانگ والی کوئی بات نہیں ہوتی. اس میں یہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو سچویشن جو آپ کو دیکھیں, اس کو اگر ہم اس فریم ورک میں دیکھیں کہ ایک چیز آپ, کیونکہ HR سے تعلق ہے, جو لوگ نہیں ہیں میں ان کے لیے ایکسپلین کر دوں گا. کمپیٹنسی فریم ورک ہوتا ہے ہر آرگنائزیشن کے لیے, کہ آپ نے ایک ایسا فریم ورک تیار کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے ہر ڈپارٹمنٹ میں لیول وائز کس کس کمپیٹنسی کے لوگ آنے چاہیے. اچھا, ان کمپیٹنسیز میں آپ کے جب آپ اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو کچھ اسکل سیٹس آ جاتے ہیں, کچھ ایٹیٹیوڈس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل لیڈنگ ایٹیٹیوڈ ہے کسی کا, ڈومیننٹ ایٹیٹیوڈ ہے, کوئک ڈیسیژن میکنگ ہے, بہت ساری اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو وہ اگر آپ کو گیج کرنا ہے یا اس میں دیکھنا ہے کہ وہ کیسے جیلن ہوتا ہے, اس کے لیے بے انتہا آن لائن ٹولز ہیں جس میں سے کافی تو فری بھی مل جاتے ہیں اور کچھ پیڈ ہیں. اس میں 16 پرسنالٹی ٹیسٹ ایک ہے, ایک جو ہے وہ آپ کو 56 ٹریٹس جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے. یہ کچھ ٹولز ہوتے ہیں, لیکن سٹل دیکھیں کچھ بیسک چیزیں جو ہیں وہ ہم نے جو سیکھی جب ہم لوگ ریکروٹمنٹ میں شروع میں آتے تھے, بعد میں تو ٹولز بھی آ گئے اور آپ جیسے اچھے پیارے لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے گئے جن کو سب کچھ آتا تھا, جو ٹیکنالوجی ہماری آسان کر کے ہماری زندگی بھی انہوں نے آسان کر دی تھی. لیکن شروع میں تھا تو ہماری چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہوتی تھیں دیکھنے کی اور جج کرنے کی, جس پہ ہم یہ دیکھتے تھے. اور پھر ایک اور اصول, جیسے میں نے اس وقت بتایا, ہائرنگ کے لیے ایک اصول ہوتا تھا کہ جی وہ کمپیٹنسی اور ایٹیٹیوڈ والا. تو ایک اور اصول ہوتا تھا کہ وین ان ڈاؤٹ ڈونٹ ہائر, when in doubt don't hire. اچھا, ڈاؤٹ کیسے کریٹ ہوتا ہے؟ لیٹس سے ایک اپلیکنٹ ہے, وہ ٹائم پہ نہیں آیا, ٹھیک ہے, تو آپ کا پہلا ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا. اچھا, آپ فرض کریں کہ وہ ٹائم پہ نہیں آیا, آپ نے اس کو اندر بلا لیا, بات چیت شروع کی, آپ نے اس سے تھوڑا سا پروبنگ کوشچن کیے, تو آپ کے ڈاؤٹس یا تو ڈوبے ہو گئے کہ نہیں یار بیچارے کے ساتھ واقعی کوئی مجبوری ہو گئی یار, اور یا آپ کا ڈاؤٹ اور بڑھ جائے گا کہ نہیں یار یہ تو مسئلہ خراب ہے, یہ تو کچھ اور ہے, کنفرم ہو جائے گا, پھر آپ کنفرم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح اکثر لوگ شاید یہ میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں یہ مثال لیں گے, اگر یہ ینگ پروفیشنلز باتیں سنیں گے تو شاید ان سے کچھ سیکھ سکیں. آج کل کیونکہ میں کچھ عرصہ تک واپس پاکستان آ کے ریکروٹمنٹ میں بھی کسی طرح سے انوالو رہا. ایک دوست ہے میرے, بہت ملٹی نیشنل اور بڑی کمپنیز کے لیے ریکروٹمنٹ کرتے ہیں, تو میں ان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ رہا کچھ عرصہ. تو میں نے دیکھا بہت گیپ ہے, یعنی ایون CV بنانے سے لے کے انٹرویو میں اپیئر ہونے تک اتنے زیادہ گیپس ہیں, اور
پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اچھی جابس مل جائیں, اچھی سیلری مل جائے. اٹس ویری انریلسٹک اور ویری انفارچونیٹ آلسو. بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو کہتی ہیں کہ جی ہم گرومنگ کے لیے پروگرام کرواتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن ہمیں بڑی تکلیف مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے دیکھ کے یہ ایسے نہیں ہو رہا ہے. اب جیسے انٹرویو میں آپ گئے ہیں, آپ نظر آتا ہے کہ ہر 6 مہینے بعد جاب چینج کی چلی آ رہی ہے. اب آپ پروبنگ کوشچن کرتے ہیں, دس کریٹس اے فرسٹ ڈاؤٹ ان یور مائنڈ. ٹھیک ہے نا, کانفیڈنس کا الٹ کیا ہے, ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, سسپیشیس. تو سسپیکٹ, آپ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار یہ کوئی ایشو ہے یار, 6-8 مہینے بعد 9 مہینے بعد یعنی ایوریج آپ اس کی ایوریج بھی نکالتے ہیں سال سے کم نکلتی ہے, تو یار یہ گراس آپر تو نہیں ہے کہیں. ٹھیک ہے, وہ گراس آپر آپ نے دیکھا وہ بیٹھتا نہیں ہے, کودتا رہتا ہے. تو اب آپ اس سے پوچھتے ہیں اچھا یار بتانا, اچھا یہ پہلی کمپنی آپ نے یہاں سے چھوڑی, کیا ہوا تھا, کیا بات تھی, تو وہ اگر آپ کو پھر اسی کو اسٹوری کو لے کے آگے چلیں. اکثر لوگ میں نے یہ بھی دیکھا کہتے ہیں جی وہاں باس اچھا نہیں تھا, دوسری جگہ پہ کیا, او جی وہاں پہ ماحول بڑا خراب تھا, تیسری جگہ کیا ہوا جی وہ وہاں پہ نا ٹائمنگ بڑے سخت تھے, بڑے لیٹ آور سیٹنگ کے. اچھا چوتھی جگہ بھائی کیا ہو گیا تھا سر, وہ سیلری بڑی کم تھی. تو وہ پھر ایک کوشچن ذہن میں کریٹ ہو جاتا ہے کہ اچھا یار ساری دنیا خراب ہے اور یہ کینڈیڈیٹ جو ہے یہ شاید صحیح ہے, شاید ایسا ہے یا شاید ادر وے اراؤنڈ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب ریکروٹمنٹ کے ٹولز کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو ریکروٹمنٹ کے دوران ود دا ٹولز تو بہت ظاہر ہے کافی چیزیں انڈیکیٹ ہو جاتی ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وداؤٹ ٹولز بھی آپ کئی چیزیں اسیس کر سکتے ہیں, اسپیشلی ایٹیٹیوڈ آپ اسیس کر سکتے ہیں. سوری ایک بات میں امپورٹنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ پرانی اپنی جو ہے نا اپنی پریویس آرگنائزیشن, ابھی کچھ دیر پہلے ہی کہیں پہ میں بیٹھا بات کر رہا تھا کہ پریویس آرگنائزیشن کی برائی کرنے والا کینڈیڈیٹ کبھی سکسیسفل نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں کہ وہ شاید یہ لوگ بات ابھی نہیں سمجھتے بچے ہمارے, کیونکہ کہتے ہیں یار کہ نہیں یار وہ شاید ہم اس سے یہ خوش ہو جائے گا کہ اس کے کمپٹیٹر کی میں برائی کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. تو وہ یہ چیزیں آپ کو وہ ایٹیٹیوڈ یعنی نیگیٹو مائنڈ سیٹ کا ریفلیکشن ہے. سوری آپ کنٹینیو کیجیے سوال. جی شہزاد صاحب ہمارے ساتھ نا لائیو آڈینس بھی موجود ہوتی ہے, تو وی آر موونگ ٹورڈس کہ ہم ان کے کوشچنز بھی لیں تاکہ وہ بھی ہماری سائڈ ڈسکشن میں شامل ہو سکیں اور آپ کی باتوں سے جو ہے استفادہ حاصل کر سکیں. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. جی اچھا, آصف نذیر صاحب ہمارے ساتھ ایک سوال پوچھ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ واٹ یو تھنک ٹرسٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو کانفیڈنس. ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو کانفیڈنس تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک تو آپ کا بلیف سسٹم ہے, ویلیوز ہے, وہ آپ کا ڈائریکٹلی بڑھتا ہے. یعنی اگر آپ اپنے سچائی پہ ہیں تو آپ میں خود ہی کانفیڈنس آ جائے گا. ٹھیک ہے نا, آپ کی سچائی, آپ کے دل کا کھرا ہونا, ٹھیک ہے, یہ آپ کا بیسک ایلیمنٹ ہے جو آپ کو اپرائٹ بناتا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ کے دل میں چور ہے تو آپ ظاہر نظر چرائیں گے. وہ باڈی لینگویج کہتے ہیں نا, باڈی لینگویج. تو باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے, جب دل میں اور ظاہر دونوں چیزیں سیم ہو جاتی ہیں, آپ کی باڈی لینگویج صحیح ہو جاتی ہے, الائنڈ ہو جاتی ہے. تو یہ ویلیو سسٹم جو ہے, اور آرگنائزیشن کا بھی اکثر جو میں تھوڑے سے ساتھ وہ پرسپیکٹو بھی لے کے چلیں تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ اور ایک لارجر اسکیل یہ کیسے چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں. دیکھیں آرگنائزیشن میں کلچر کے ایشوز ہوتے ہیں اکثر. اب ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں, وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں جی ہماری سیلز نہیں بڑھ رہی, جی ہمارے سیلز ٹریننگ کروا دیں. اچھا جی کروا دیتے ہیں سیلز ٹریننگ. اچھا اب جب ہم جاتے ہیں ٹریننگ کے لیے تو کوشچنس کرنا شروع کرتے ہیں. آف کورس ہماری ٹریننگ سے پہلے ہمارا ایک نیڈ اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ بھئی اصل ایشوز کیا آ رہے ہیں. تو ہمیں نظر آتا ہے یار سیل کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے, تو کلچر کے ایشوز ہیں, ٹرسٹ ہی نہیں ہے آپس میں. ٹھیک ہے, بیہیویئر کے ایشوز ہیں, کوئی مینیجر اپنے سبارڈینیٹ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, سبارڈینیٹس اپنے پیئر سے ان کی بنتی نہیں ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ ہوتا کیا ہے کہ آرگنائزیشن کا کلچر کس سے بنتا ہے. دیکھیے کلچر کو اگر ہم بریک ڈاؤن کریں تو آپ کی ہیبٹ سے بنتا ہے, یعنی آپ کی جو عادات ہیں وہ کیا ہیں. ٹھیک ہے, عادات کے ساتھ آپ کا بیہیویئر بنتا ہے, یعنی آپ بیہیو کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ بیہیویئر ٹرانسلیٹ کرتا ہے کلچر کے اندر. اب جو بیہیویئر ہے وہ اور جو عادات ہیں وہ کس چیز پہ بیس کر رہی ہوتی ہیں, وہ ویلیوز کے اوپر. یعنی فاؤنڈیشن آپ کی ویلیوز ہے, ویلیو سسٹم ہے. آپ نے اکثر
بڑی کمپنیز میں دیکھا ہوگا کہ ان کے ویلیو سسٹم ڈیفائنڈ ہوتے ہیں, 5-6 اور ویلیوز انہوں نے رکھی ہوتی ہیں, اور وہ جب بھی کوئی نیا انڈکشن کرتے ہیں تو اس کو اس پروسیس سے گزارتے ہیں کہ اس کو کلیئرلی آئیڈیا ہو جائے کہ یہاں پہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کرنے کے لیے سیٹ آف ویلیوز. دیکھیں آرگنائزیشن از ون تھنگ از کانسٹنٹ ان آرگنائزیشن, ایک چیز کانسٹنٹ ہے آرگنائزیشن کے اندر, اور وہ ہے چینج. ہر وقت چینج ہو رہی ہوتی ہے, سچویشن, کسٹمر, مارکیٹ, کمپٹیشن, ریٹس, لاٹ آف تھنگس, ٹھیک ہے, ٹیکنالوجیز آج کل تو اتنی ریپڈلی چینج ہو رہی ہے, تو کانسٹنٹ آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے, چینج ہی ہے. اور اس کانسٹنٹ چینج کو فیس کرنے کے لیے آپ کے پاس جو سنگل پاور موجود ہوتی ہے وہ آپ کی ویلیوز ہوتی ہے. کہ کسی بھی سچویشن میں جتنی بھی وہ فرق ہو جائے, آپ اس ویلیو کے ساتھ اینکر کر کے, جیسے وہ جہاز کا ایک لنگر ہوتا ہے نا, وہ لنگر گرا دیتے ہیں تو پھر اس سے وہ جہاز ایک خاص, جو بحری جہاز ہے وہ ایک خاص سے بھی بنی ہے, وہ اینکر کر جاتا ہے. تو وہ آپ کا اینکر اسٹرانگ ہونا چاہیے, وہ اینکر آپ کے لیے کام آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. روشی ہمارے ساتھ ہیں, وہ کہہ رہی ہیں ٹرسٹ ہیز ٹو بی ارنڈ اینڈ شوڈ کم اونلی آفٹر دا پیسج آف ٹائم. تو ہاؤ ٹرو از دس اسٹیٹمنٹ؟ یس, ویری ٹرو, بالکل صحیح کہا. لیکن اس کے پیچھے دیکھیں چیز کہاں سے شروع ہوتی ہے. اب دیکھیں ہم لوگ شاید اس میں ایک ایلیمنٹ نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہاں یار یہ بندہ میرے پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور یہ بندہ میرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ ٹرسٹ وردی ہیں, ٹھیک ہے, جو وہ بات کر رہی ہیں وہ صحیح کر رہی ہیں کہ ایک اوور اے پیریڈ آپ کو چاہتا ہے کہ کانسٹنٹلی. اچھا, ٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ انسان کو آپ ایز اے برانڈ سمجھیے. ٹرسٹ کو ایک اور لیول پہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں. انسان کو آپ برانڈ سمجھیے, اور برانڈ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. برانڈ یہ نہیں ہوتا کہ میکڈونلڈ پیلے رنگ کا لکھا ہوگا تو وہ برانڈ ہو گیا, اٹس ناٹ دا برانڈ, ٹھیک ہے. اسی طرح وہ نائکی کا جو وہ ٹک لگا ہوتا ہے اور نیچے جسٹ ڈو اٹ لکھا ہوتا ہے, دیٹس ناٹ اے برانڈ. وہ لکھا ہوا ہونا یا کلر اسکیم یا وہ برانڈ نہیں ہے. اصل برانڈ میں کیا ہے؟ برانڈ ہے پرومس. برانڈ از اے پرومس اینڈ consistently delivery of that promise is called brand value. یعنی جتنا کنسسٹنٹ ہوگی, دیکھیں نا آپ ایک جگہ کھانا کھانے جاتے ہیں, ہم لوگ کیونکہ ہمارا کلچر ایسا کھانے پینے کے ہمارے لیے ایک ریکریشن بھی ہے کہ کھانے کے لیے بہت اچھی لگتی ہے کھانے کے لیے. ہاں, تو اسپیشلی رمضان میں تو ہاں, تو ابھی تو خیر روزہ ٹائم نہیں ہے, لیکن دیکھیے کھانے پینے ایک جگہ آپ کو اگر کھانا اچھا لگے, آپ اپنے دوست کو بھی بتائیں گے یار وہاں جاؤ گے, وہ کیا ہے آپ کا ایکسپیرینس اچھا تھا, اور اگر اس دوست کا بھی ایکسپیرینس اچھا رہا تو وہ بھی شیئر کرے گا. تو وہ کیا ہے, وہ پرومس ہے جو وہ ریسٹورینٹ ایک اپنا ہر ٹائم فلفل کر رہا ہے. تو اسی طرح جب آپ اپنے آپ کو ایز اے برانڈ ایک اپنی کریڈیبلٹی کہہ لیجیے, یا اس کو آپ اپنی خود اعتمادی کہہ لیجیے, یا جو بھی اپنی پرسنالٹی ہے اس کو آپ ٹرانسلیٹ کرانا چاہتے ہیں, تو کیپ میٹنگ یور پرومس آلویز. وقت پہ آنے سے لے کے سچی بات کرنے سے, وہی کنسسٹنٹ ڈلیوری, وہ جب آپ کنسسٹنٹلی ڈلیوری دیں گے تو جو بھی آپ کے ساتھ جیلن کرے گا, جو بھی آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا, وہ اس برانڈ کا قائل ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, ویری ویل ایکسپلینڈ. سید علی موسیٰ گردیزی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں واٹ کین وی ڈو ٹو ان کارپوریٹ سیکٹر فار ٹرسٹ بلڈنگ امنگ ٹیم. آئی تھنک سو کہ آپ نے ہمیں پہلے بھی اس کا آنسر پٹ اپ کر دیا تھا. تو علی موسیٰ پلیز گو تھرو آر, ابھی یہ ریکارڈڈ بھی ہمارے پیج پہ آ جائے گی, تو یو کین سی ان دا فرسٹ پیج ہم نے بڑے اس کو شارٹ میں ایک دے دیتا ہوں. دیکھیں جو ٹیم بلڈنگ کی جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جب تک آپ کی کمپنی کی ویلیو سسٹم اسٹرانگ نہ ہوا ہو, وہ ٹیم بلڈنگ کی ایکسرسائزز فیوٹائل رہتی ہیں. وہ جلدی سے وہ آپ ایک کمرے کی حد تک یا 1-2 دن کی حد تک تو آپ ٹیم بن جاتے ہیں, واپس جاتے ہیں اپنے اپنے ڈیسک پہ, اور پھر واپس ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں. تو جب وہ کامن سیٹ, ٹرسٹ کیسے بلڈ ہوتا ہے؟ ٹرسٹ اس چیز سے بلڈ نہیں ہوتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں کرے چلا جا رہا ہوں. ابھی جو میں نے بات کی تھی اس کو تھوڑا سا الیبریٹ, میں موقع اچھا مل گیا تو اس کو جانتے ہوئے کر لوں. دیکھیں ٹرسٹ جو ہے وہ یعنی ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ٹرسٹ ارن کیا جاتا ہے, یعنی ارن کر رہے ہیں آپ ٹرسٹ, اور آپ کنسسٹنٹ ڈلیوری بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن
جس طرح سے آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جس طرح سے آپ اس کو ریفلیکٹ کروا رہے ہیں دوسرے لوگوں کے اوپر, وہ پرسیپشن کریٹ کرنا کس کی رسپانسبلٹی, ٹھیک ہے, وہی بات ریئلٹی اور پرسیپشن والی. میری اپنی پرسیپشن کریٹ کرنا میری اپنی رسپانسبلٹی ہے. اگر میری پرسیپشن کسی جگہ پہ غلط ہے تو اس کو کریکٹ بھی میں نے ہی کرنا ہے. کسی بھی انسیڈنٹ کی وجہ سے کسی کی پرسیپشن غلط ہو سکتی ہے. تو یہ ہے. اور بیسک اگین کمنگ بیک ٹو دی کوسچن, وہ یہی ہے کہ جو ویلیو سسٹم جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی آپ کی آپس میں ٹیم بلڈنگ زیادہ ہوگی, کیونکہ وٹ آئی بلیو ول بی دا سیم یو بلیو ان. کمپنیز کیسے کامیاب ہوتی ہیں, دیکھیں ایپل ہے, ایپل جو ہے اس کا پرومس کیا ہے, کہ ایپل کا پرومس یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک انجوائبل مشین دیتی ہے جس پہ آپ ہر چیز انجوائے کر سکتے ہیں, فرام انٹرنیٹ ٹو music to movies to whatever it is, ٹھیک ہے. اب وہ if Apple believes in that entertainment and you believe in also entertainment and you believe what Apple believe is, so you are an Apple brand lover. So similarly, if I believe in something which is a value, for example I believe in truth and you also believe in truth, so we start believing in each other. تو وہ anchorage دیکھیں نا, anchor ہمارا سیم ہو گیا. دو ہم مختلف بھی جہاز ہوں گے, اینکر تو سیم ہے, اینکر سیم ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس شفیق اوان صاحب کا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں, از ٹرسٹ ٹو وے بٹوین دی مینجمنٹ اینڈ دی ٹیم فار اے کمپنی ٹو بی سکسیسفل. جی شفیق صاحب بالکل, یہ تو ٹو وے ٹریفک ہے, کبھی ون وے ہو نہیں سکتی. اچھا اس میں ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز ہے جو میرا خیال ہے یہ انڈیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرسٹ بلڈنگ ہے, یا اگر ہم کلچر بلڈنگ کی اس کو لے لیں, کیونکہ ٹرسٹ از ون آف دا آؤٹ کم آف گڈ کلچر. جب ایک کلچر اچھا ہوگا, جس کی ویلیوز اچھی ہوں گی, تو وہ ویلیوز جو کلچر ڈیولپ کریں گی اس میں ٹرسٹ موجود ہوگا, ٹرسٹ کا ایلیمنٹ موجود ہوگا. اور وہ ٹرسٹ ود ان دا ٹیمز بھی ہوگا, ٹرسٹ بائی کسٹمر بھی ہوگا, ٹرسٹ فار دا کسٹمر بھی ہوگا. تو وہ ایک اوور آل تمام اسٹیک ہولڈرس کا ٹرسٹ ہے. اور جو ان کی بات ہے وہ مجھے جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ اب ٹرسٹ دیکھیں, جو ویلیوز ہیں وہ ٹاپ ٹو باٹم آتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر کمپنی کے سی ای او صاحب جو ہیں وہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کر رہے تو واپس میں وہ نیچے بھی ٹرسٹ بلڈنگ ہو رہا ہو. وہ ویلیو ڈیمونسٹریشن اور وہ ماحول بنانے کے لیے یا وہ کلچر ڈیولپ کرنے کے لیے سب کا ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے ہم ہمیشہ دو چیزوں پہ ایمفسائز کرتے ہیں آرگنائزیشن کی, یہ شیئرڈ ویلیوز اینڈ شیئرڈ ویژن, which is very important for the success of any organization across the world. بالکل, ویری ویل سیڈ. ہمارے ساتھ ایک اور کوشچن ہے اسد پراچا صاحب کا. ہی از آسکنگ what is the difference between trust and faith, and if you put in trust and faith in someone and you constantly get betrayed, then what as an individual you should do? بڑا ڈیٹیل کوسچن ہے. ہاں بہت. اب دیکھیں پراچا صاحب, بڑا انٹرسٹنگ کوسچن آپ نے ڈالا ہے. اب مجھے پھر دو حصوں میں جواب دینا پڑے گا, تم اس کے بھی حصے کرنے. آج کی تھیم ہمیں کر دینی چاہیے ڈیولپنگ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس ان ٹو پارٹس. دیکھیں پہلی پارٹ تو یہ ہے کہ آپ ٹرسٹ اور فیتھ کو الگ الگ دیکھیں, ٹھیک ہے. ٹرسٹ فیتھ دو ڈفرینٹ. ٹرسٹ جو ہے, جو ہم فیتھ کہتے ہیں, اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں اردو میں تو وہ آپ کا فیتھ جو ہے وہ ایمان بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم اس کی ریئل ٹرانسلیشن دیکھیں, ٹھیک ہے. اور اگر ٹرسٹ کو ہم دیکھیں تو وہ اس کا لفظ اعتبار, یا اگر اسے انگلش میں ہی ٹرانسلیٹ کریں تو بھروسہ, ہاں بھروسہ ایک بیٹر ورڈ, بھروسہ والی بات آ جاتی ہے. اب دیکھیں ایمان تو ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر اور اس کے سوا کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. تمام رشتے سب ہوتے ہیں, اور قریبی بھی ہوتے ہیں, دور کے بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ آپ ایک خاص حد تک. ہاں جب آپ آ جاتے ہیں ٹرسٹ کرنے کے اوپر, تو جس رشتے میں بار بار ٹرسٹ بریک ہو رہا ہو اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. اور اگین میں سجیسٹ کروں گا پراج صاحب کہ اگر کوئی ایسا چیز ہے آپ کے سامنے تو آپ پھر اگین وہ اس کے اوپر جائیں کہ اب آپ کی ویلیوز کیا ہیں, اور جس کے ساتھ آپ ٹرسٹ کرنے میں فیل ہو رہے ہیں بار بار,
उनकी वैल्यू सिस्टम्स क्या है. मे बी देयर आर 2 डिफरेंट वैल्यू सिस्टम, बट अगेन एक चीज जो मैंने शुरू में इस सेशन के कही थी वो इस पर्सपेक्टिव में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हाउ आर यू कम्युनिकेटिंग, are you really understanding what the other person is trying to do or trying to convey to you, or maybe other person is not conveying to you what is the real background of breaking the trust time in group. तो इसमें आप देखें कम्युनिकेट करना कभी नहीं छोड़ें. कम्युनिकेशन एक वाहिद टूल है जो आपको जिंदगी में बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी मुश्किलात से और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से निकाल लेता है. बिल्कुल ठीक है. तो आपकी जिंदगी जो है वो सादा हो जाती है. बिल्कुल ठीक. एक और क्वेश्चन हमारे पास है आसिफ नज़ीर साहब का. वो कह रहे हैं क्वेश्चन टू सर, डेमोक्रेटिक वे ऑफ मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर रिटेनिंग ट्रस्ट अमंग्स द टीम. देखें कोई ये जो जितने स्टाइल होते हैं ना, ऑटोक्रेटिक स्टाइल, डेमोक्रेटिक स्टाइल और मुख्तलिफ और बहुत से स्टाइल्स हैं मैनेजमेंट के या लीडरशिप के, आप कह लीजिए कि कोई एक सिंपल फार्मूला ऐसा नहीं है जो हर कंपनी के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए, हर इंसान के लिए एक हो. ठीक है. डेमोक्रेटिक कोई एक फार्मूला नहीं है. देखें, हाँ, एक चीज जो मुझे किसी की कही हुई याद आ रही है वो ये है कि अगर आप समझते हैं, मैं ये सीईओज के लिए पॉइंट एक हम होता है जो हम लोग हाई लेवल ट्रेनिंग में अक्सर ये रेफर किया जाता है कि अगर आप समझते हैं कि सबसे ज्यादा अक्लमंद कमरे में सबसे ज्यादा अक्लमंद आदमी आप खुद हैं, तो आपने बहुत गलत हायरिंग की हुई है. ठीक है. तो ये जो ट्रस्ट है वो मैनेजमेंट की तरफ से मतलब कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि यार सारे के सारे एक तरफ हो गए. तो हाँ, अभी आप देख लें बहुत सारे लोगों के खिलाफ और ऐसी आपको पता है, कायद आज़म की मिसाल जब कायद आज़म ने पाकिस्तान का आइडिया कंसीव किया तो उस वक्त कोई बिलीव नहीं करता था, लोग मजाक उड़ाते थे कि कैसे हो सकता है, दो कौमी नजरिया क्या हुआ, हिंदू मुसलमान क्या हुआ, हम लोग तो इकट्ठे रहते आ रहे हैं. हमारे तो अभी भी आप देख लें शादी की 90% हमारी रसूमात जो है वो हिंदू कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है. ठीक है. तो हमें दो कौमी नजरिए में बांटने वाले साहब जो कायद आज़म जो माशाल्लाह एक स्टेचर के लीडर हैं थे और हमारे लिए तो अभी भी हैं क्योंकि हम उनको अभी भी फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं. तो आप सोचें कि अगर वो भी डेमोक्रेटिक पे आ जाते तो वो शुरू में तो फेल हो गए. वो ठीक है, उन्होंने कन्विंस किया, लेकिन शुरू में आप देखें कि वो तो शुरू में अकेले थे, उनकी साइड पे तो बहुत सारे लोग नहीं थे. बहुत सारे लीडर जो बाद में उनको आके मिले और उन्होंने फिर हेल्प किया पाकिस्तान बनाने के लिए, वो बाद में शामिल हुए. इनिशियली कायद आज़म गए, उनके साथ एक दो लोग थे जिनकी एक ही सोच थी. तो डेमोक्रेटिक जरूरी नहीं है कि ये जरूरी. हमारे साथ काशिफ रज़ाक साहब हैं. वो पूछ रहे हैं हाउ टू मोटिवेट अ टीम मेंबर विद लेस कॉन्फिडेंस. बहुत अच्छा सवाल है, जबरदस्त सवाल. काशिफ साहब शुक्रिया आपका. ये सवाल अगर आप आज ये सवाल ना करते तो शायद हमारा सेशन अधूरा रह जाता. शुक्रिया सवाल करने का. देखें, जब आप ये महसूस करें कि आपके नीचे कोई टीम मेंबर है जो अपना ट्रस्ट लूज कर रहा है, तो फिर आप उसके मेंटर बनने का बहुत अच्छा मौका आपके पास है. और अगेन अगर आप सच्चे दिल से उसकी हेल्प करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स हम लोग जब न्यू कमर्स के साथ डील करते हैं या करते रहे ऑर्गेनाइजेशन में, तो कोशिश होती थी कि हम नए आने वालों को वो टास्क दें जो इजीली अचीवेबल हो. छोटी छोटी टास्क, यानी कॉम्प्लेक्स टास्क को भी ब्रेक डाउन करके दे देते थे. कैसे ये कर लो, फिर थोड़ी देर बाद ये कर लो, ये. तो वो एक आप ग्रेजुअली उनका ट्रस्ट बिल्ड करते जाते हैं, क्योंकि उनका होता क्या है, अगेन उनकी मोटिवेशन हाई होती है, उनका स्किल सेट कभी नीचे होता है, उनको ऑर्गेनाइजेशन का पता नहीं होता. तो मोटिवेट करने के लिए, यानी जो अपना कोई ट्रस्ट लूज कर चुका हो उसको दोबारा रीगेन करने के लिए आप उसे, जिसे कहते हैं ना, जैसे बच्चा चलना शुरू होता है तो पहले आप उसकी उंगली पकड़ के उसे चंद कदम चलाते हैं, तो आप भी इसी तरह ही जो आपसे नीचे है या जो जिसका ट्रस्ट शेक हो गया है, आप उसके साथ कम्युनिकेट करें. अगेन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है. रीजन जानने की कोशिश करें. हो सकता है उसके प्रीवियस बॉस का कोई इशू हो सकता है उसके किसी कुलीग के साथ कोई इशू हो सकता है उसका कोई फैमिली इशू हो. तो देखें, किसी भी इंसान जब कोई परफॉर्म ना कर रहा हो, माशाल्लाह एचआर के लोग बैठे हुए हैं,
کوشش کروں گا کہ میں احتیاط سے بات کروں, کیونکہ غلط ہوگی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ جو اگر آپ کسی بھی شخص کے ساتھ آپ کو ایشو ہو, یعنی وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہ اتر رہا ہو, چاہے وہ اعتماد کی کمی سے وجہ سے ہو, چاہے اسکل سیٹ کی, تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اسے بلا کر ون آن ون اس کے ساتھ ڈسکس کریں. کیونکہ پرفارمنس, اگر آپ پرفارمنس مینجمنٹ کا بیسک پرنسپل یہی ہوتا ہے کہ ٹو سیٹ دی ایکسپیکٹیشن رائٹ, اینڈ اف یو فیل جسٹ ٹاک ون آن ون. ٹھیک ہے, اینڈ ہیئر اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کبھی لیٹ ڈاؤن نہ کریں. ٹھیک ہے, کبھی بلٹل نہ کریں. یعنی اگر آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ اس کا کانفیڈنس کم ہے تو اسے اکیلے میں بلا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اگر وہ ایکسپیکٹیشن میٹ نہیں کر رہا. ہاں, اگر وہ ایکسپیکٹیشن میٹ کر رہا ہے یا ایکسیڈ کر رہا ہے تو اس کو سب کے سامنے اپریشیٹ کریں. سو اپریشیٹ ان فرنٹ آف ایوری ون, اینڈ اس کو کوچ کرنے کے لیے آپ ون آن ون اس کو لیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے ساتھ اسفندیار خان, وہ پوچھ رہے ہیں کہ موسٹلی امپلائیز تھنک if the payroll is good then they stay with the organization, but when the payroll is down they start thinking to leave organizations. How to boost confidence for those employees towards positive employment? مطلب اگر monetary benefits نہیں ہیں then what is the way to motivate employees? دیکھیں, بینیفٹس کی خود آپ کو پتہ ہے, ریوارڈ اینڈ کمپنسیشن. اگین آج ایچ آر بہت آ رہی ہے. آپ لوگوں نے یہ جان کے لگتا ہے میرے ساتھ شرارت کی ہے دونوں نے, مجھے ایچ آر میں گھسا رہے ہیں آپ لوگ. چلیں خیر دیکھتے ہیں, کوئی بات نہیں. میں بھی ایسا مطلب کہتے ہیں نا بوڑھا شیر بھی میدان میں کھڑے ہیں. ہاں جی, ہم بھی اسکل سیٹ, معافی چاہتے ہوئے, ہم بھی اسکل سیٹ کے زیادہ ایٹیٹیوڈ دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سو نائس آف یو جی, آپ کا پیار ہے, محبت ہے, کوشش کر رہا ہوں اپنی طرف سے. تو ان کا سوال یہ ہے کہ پے رول اچھا نہیں ہے, کمپنسیشن اچھی نہیں ہے, ریوارڈ اچھے نہیں ہے, بینیفٹ اچھے نہیں ہے, تو اس طرح موٹیویٹ کیسے کریں؟ دیکھیں, جو ریوارڈ سسٹم پیورلی ایکسٹرنسک ریوارڈ ہم اسے کہتے ہیں جو مانیٹری آپ کو نظر آتا ہو, جیسے پیسے ہیں, گاڑی ہے, آپ کا جاب ڈیزگنیشن ہے, جاب رول ہے, ٹائٹل ہے, بیٹھنے کی جگہ ہے, یہ سارے ایکسٹرنسک ریوارڈز ہیں. جو موٹیویشن آپ کو ایکسٹرنسک ریوارڈ سے ملتی ہو تو وہ کوئی موٹیویشن نہیں ہے. یعنی وہ اٹ مینس کہ آپ کی لیڈرشپ کوئی اچھا کام نہیں کر رہی. لیڈرشپ وہی سکسیسفل ہوتی ہے جو آپ کو لمیٹڈ ریسورسز میں جو بھی پے کر رہی ہے اس کے علاوہ آپ کو انٹرنسک ریوارڈ کرے. انٹرنسک ریوارڈ میں آپ کی اپریسیشن آ جاتی ہے, آپ کی ڈفرینٹ قسم کے, آپ نے دیکھا ہوگا مختلف کمپنیز, امپلائی آف دا منتھ, اس طرح کی چیز شروع ہوتی ہے. اب اگر اس کو دیکھیں کہ آپ آرگنائزیشنز کو لوگ کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں, میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ آرگنائزیشن کو کوئی بھی نہیں چھوڑ کے جاتا. اگر کوئی چھوڑ کے جاتا ہے آرگنائزیشن کو, سوری, اگر کوئی آرگنائزیشن بدلتا ہے تو وہ آرگنائزیشن نہیں چھوڑتا, وہ اپنا لائن مینیجر بدلتا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ہم ایک چیز جو بہت ایمفسائز کرتے ہیں کہ جی ہر مینیجر کو ایچ آر مینیجر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں نا ایچ آر فار نان ایچ آر مینیجرس, تو وہ بڑی امپورٹنٹ چیز, وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کیونکہ اصل میں دیکھیں, ایچ آر کے لوگ گائیڈ لائنس پرووائڈ کر سکتے ہیں, ٹولس دے سکتے ہیں, ٹیکنیک دے سکتے ہیں, لیکن اصل پیپل مینجمنٹ جو ہے وہ مینیجرز کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ کہ لو پے اسکیل ہے, لیکن اگر آپ کو موٹیویٹ کرنے والا اچھا آپ کا لائن مینیجر ہے, وہ آپ اس کو چھوڑ کے کبھی بھی نہیں جائیں گے. وہ آپ کو ہمیشہ موٹیویٹ کر کے رکھے گا کہ نہیں یار, اس سے یہ ابھی وقتی بات ہے, یہ چیز ہم اچیو کریں گے اور اس سے آگے نکل جائیں گے. تو اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں دیکھیں کہ جی یہ لوگ نکل کے جا رہے ہیں, تو وہاں لیڈرشپ کو پوچھنا چاہیے کہ لیڈرشپ کا کوئی پرابلم یا چیلنج ہو سکتا ہے وہاں, کیوں ہو رہا ہے. بالکل ایسا کیوں ہو رہا ہے. اچھا, ہمارے پاس ایک اور سوال ہے سعدیہ آصف کا. وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ پلیز شیئر سم بیسک گائیڈ لائنس ٹو بلڈ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس امنگ ٹین ایجرز. دیکھیں, یہ تو ہمارے اپنے بہت یہ سوال کیا جو کہ ہمارے کیا کہنا چاہیے, ہماری فیملی کا ایک بڑا پارٹ ہے, اور جو چیلنج کا ہوتا چلا جا رہا ہے, کمپرومائز ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی وہ ویلیو سسٹم, کیونکہ ہم لوگ دیکھیں
اب یہ چینج ہو گیا ہمارے میں اب وہی کہتے ہیں نا پارٹیشن سے پہلے کا ذکر ہے, تو وہ والی بات کرنے لگا ہوں کہ وہ پہلے یہ ہوتا تھا نارملی کہ شام کا وقت جو ہے وہ فیملی ممبرس اکٹھے بیٹھ جاتے تھے, چائے پیتے تھے, ٹی وی دیکھتے تھے, ڈرامے دیکھتے تھے, اور پھر اسی دوران بات چیت بھی کرتے تھے, کھانا بھی اکٹھے کھاتے تھے, چلے جاتے. تو وہ چیز چینج ہو گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ اچھے کی طرف چلی گئی یا برے کی طرف چلی گئی, وہ چینج ہو گئی. تو اس کے چینج ہونے کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ٹین ایجرس کو وہ اٹینشن یا وہ فوکس یا وہ گائیڈنس یا وہ کوچنگ وہ نہیں مل پا رہی جو انہیں ملنا چاہیے, کیونکہ وہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے جو جس میں ٹھہراؤ کم ہوتا ہے, اس میں روانی زیادہ ہوتی ہے, یعنی آپ تیزی سے چیزیں گراسپ کر رہے ہوتے ہیں آپس میں. آج کل تو ویسے ہی انٹرنیٹ کا اور انفارمیشن کا دور ہے, تو آپ کے اوپر انفارمیشن بمبارڈمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ریگارڈلیس آف اینی فلٹر, کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آپ کو ہر قسم کی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے, سننے کو مل رہی ہے, پڑھنے کو مل رہی ہے. اب اس میں سے اچھے اور برے کی پہچان کرنا. تو اب یہ ٹین ایجرز جو ہیں اس میں دیکھیں, اگر تو یہ سوال ٹین ایجر کی طرف سے ہے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنے بڑوں سے دوستی کرنا شروع کریں, ان کے ساتھ ٹائم گزاریں, ٹھیک ہے, اور وہ آہستہ آہستہ سے وہ ان میں وہ کانفیڈنس آئے گا جو وہ چیزیں سیکھیں گے یا سمجھیں گے. کیونکہ غلط اور صحیح میں کچھ آپ کو جو بڑے ہیں, جو آپ کو سمجھتے ہیں, جو آپ کے لیے ذمہ دار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, وہ آپ کو صحیح گائیڈ کریں گے. اور اگر یہ سوال کسی میچور, مجھے نہیں پتا اب سعدیہ کس لیول پر ہیں, اگر سعدیہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے بات کر رہی ہیں یا جو بھی اس طرح کی بات کر رہی ہیں, تو اس کے لیے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو زیادہ انگیج رکھیں. ضرور انہیں ٹائم دیں جس میں وہ ٹیبلٹ, اسمارٹ فون اور ٹی وی اور نیٹ فلکس سب انجوائے کر سکیں, لیکن وہ کوالٹی ٹائم ضرور دیں, چاہے وہ دن میں 1 گھنٹہ ہو, زیادہ نہ ہو, چاہے وہ دن میں 1 گھنٹہ ہو, لیکن وہ کوالٹی ٹائم ہو جس میں کوالٹی ڈسکشن ہوتی ہے, جس میں آپ کی تھاٹس ایکسچینج ہوتی ہیں, تاکہ آپ ان کو سمجھ سکیں, وہ آپ کو سمجھ سکیں. ٹو وے کمیونیکیشن. ایسی پرسنالٹی بلڈنگ بھی یہی وہ 1 گھنٹہ ہوگا جو اس کے اندر پرسنالٹی جو اس کی ہے وہ اس کی گروم کرے گا, باقی گروم نالج کرے گا, اور وہ الٹیمیٹلی کانفیڈنس کی صورت میں باہر ریفلیکٹ کرے گا دوسروں کے ساتھ. بالکل ایسا ہی ہے. فری ہم سے پوچھ رہی ہیں, ہو پلے امپورٹنٹ رول ٹو بلڈ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس, فیملی, فرینڈز اور سوسائٹی؟ نہیں, یہ دیکھیں فری, ود آل ریسپیکٹ, آپ نے بہت اسمارٹ کوشچن کیا ہے, اور اس میں ایک ایلیمنٹ تھوڑا سا اس میں نا آپ کو دوبارہ اپنے کوشچن کے اندر اگر آپ خود سوچیں تو یہ ہے کہ دیکھیں کوئی آپ کا کام نہیں کر سکتا. آپ نے ٹرسٹ بلڈ کس نے کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے نا ٹرسٹ بلڈ. تو اب اگر ٹرسٹ بلڈ آپ نے کرنا ہے تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, رائٹ. تو اس کے لیے آپ کی کوئی فیملی یا آپ کا کوئی فرینڈ آپ کی مدد نہیں کرے گا. ہاں آپ مدد لے سکتے ہیں, لیکن ذمہ داری آپ کی ہے. اب مدد لے سکتے ہیں یہ کیسے کہ اچھا آپ کو کچھ اچھا لگتا ہے یا کوئی چیز بری لگتی ہے, یا آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آئی, گھر پہ کسی بھائی سے جھگڑا ہو گیا, آپ اپنی فرینڈ سے بات کریں, 2 فرینڈ سے بات کریں, تو آپ کو ڈفرینٹ اوپینینز ملے گی, اور پھر اس میں سے ڈیسائیڈ کریں کہ صحیح کیا ہے. اب فرینڈ سے ہیلپ لے لی آپ نے, کانفیڈنس آپ کو ملا کہ ہاں یار صحیح کیا ہے. جب آپ کو انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان ہو جاتی ہے تو آپ وہی پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے کانفیڈنس بلڈنگ کی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. تو اس میں فیملی اگین وہی رول پلے کر سکتی ہے. آپ کا کانفیڈنس ہے, آپ کانفیڈنس فیل نہیں کرتے, گو اینڈ ٹاک ٹو دیم, ٹاک ٹو یور پیرنٹس, ٹاک ٹو یور ایلڈرز, ٹاک ٹو یور بردر, انکل, جو بھی آپ کے قریب ہیں, جن کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں گے تو وہ سنیں گے, تو آپ ان سے بات کریں, اور 1 سے نہیں 2 سے کریں, 3 سے کریں, اور پھر فیصلہ آپ کا ہے, کیونکہ لائف آپ کی اپنی ہے. آپ نے اپنی لائف کی ذمہ داری کسی کے اوپر مت ڈالیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پاس میاں شاہد محال صاحب ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں which factors destroy the confidence and how to re-engineer it in the broken state. کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو مطلب ڈسٹرائے کر رہے ہیں آج کل کانفیڈنس کو؟ انوائرمنٹ اور کلچر جو آس پاس ہے وہ لوگوں کا کانفیڈنس دیکھیں, لیکن اگین اس کو میں اسی سے ہی ریلیٹ کروں گا کہ دیکھیں آپ کانفیڈنس کو دیکھتے کیسے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, فار ایگزامپل اگر کوئی اسموکنگ کرتا ہے اور وہ آپ سمجھتے ہیں بڑا کانفیڈنٹ لگ رہا ہے اسموکنگ کرتے ہوئے, تو وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے, وہ کول شاید لگ رہا ہو آپ کو بیکاز آف دی پرسیپشن ہی اور شی از کریٹنگ, ٹھیک ہے. تو وہ یہ جب فرق آپ نے کرنا ہے نا, وہ
हम लोग कैरम खेला करते थे, पता नहीं अब तू खेलता है या नहीं खेलता, तो काली उसमें गोटें होती थी और वाइट होती थी, तो जब आप काली और वाइट गोटों को अलग अलग करना सीख लेते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है कि हाँ यार ये जो है ये आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में या कॉन्फिडेंस शैटर में क्या क्या फैक्टर काम कर रहे हैं। तो अगर आप सही चीज को फॉलो करेंगे तो कभी भी आपका कॉन्फिडेंस शैटर नहीं होगा। हाँ, अगर किसी वजह से हो गया है, फॉर एग्जांपल आप किसी ने आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई है या किसी वजह से आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां वाकई आपको फील हो रहा है कि यू वर राइट, ठीक है, तो एंगेज इन डिस्कशन विद दैट पर्सन। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो डिस्कस विद अदर पीपल ऑल्सो। और आप अब करना डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड इट आउट कि आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत है या वो आपके साथ इंसिडेंट ही गलत हुआ था। फर्ज करें आपके साथ इंसिडेंट ही गलत हुआ था, तो फिर इसका मतलब है कि आपसे एक मिस्टेक हो गई, उस मिस्टेक को एक्सेप्ट कीजिए। यू ट्रस्टेड समवन हु वाज नॉट वर्थ ट्रस्टिंग, मूव ऑन विद द लाइफ, डोंट गेट स्टक। लाइफ चलती है रही, अगर आप एक ही पॉइंट पे रुके रहेंगे तो वो नहीं आगे जाएगी, तो कीप ऑन मूविंग। ये बहुत जरूरी है कि आप डिसीजंस लेते रहें। डिसीजन गलत होता है या सही होता है इसका फैसला टाइम करता है, डिसीजन ना लेना ये गलती है। क्योंकि अगर आप उस टाइम पे अपने आप को इफ यू कीप ऑन ब्लेमिंग योरसेल्फ फॉर दैट इंसिडेंट, तो हो सकता है फिर आप आगे भी लाइफ में कभी किसी को ट्रस्ट करते हुए 1000 बार सोचेंगे। तो इफ यू आर नॉट मूविंग ऑन विद दैट इंसिडेंट तो आप आगे भी अपनी लाइफ और मुश्किल करेंगे। बिल्कुल, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हमारे साथ इलियास खान, उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखी है कि ट्रस्ट इज द लुब्रिकेशन दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू वर्क। आई थिंक सो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही है। आसिफ नजीर साहब ने एक और सवाल पूछा है, वो कह रहे हैं, डू यू थिंक माइक्रो मैनेजमेंट बिहेवियर इज ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस? माइक्रो मैनेजमेंट, देखिए जब आप माइक्रो मैनेजमेंट का उलट क्या होता है, मैं थोड़ा सा मतलब कोशिश करता हूँ कि बजाय टीचिंग के गाइडेंस और मेंटरिंग वाला काम किया जाए। तो सवाल वापस पलटा रहा हूँ, वो खुद ही सोचते रहेंगे तो उनको जवाब भी मिलेगा, लेकिन मैं उसके बाद थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि जो माइक्रो मैनेजमेंट का उलट जो होता है वो डेलीगेशन होता है। क्योंकि माइक्रो मैनेजमेंट में आप क्या करते हैं, आप हर निटी-ग्रिटी में अगले को फॉलो करते हैं, उसको ठीक करते रहते हैं, उसको करते हैं, सो यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। डेलीगेशन में आपसे कहते हैं हाँ भाई ये टास्क है, ये अचीव करके आना वापस, गो एंड जस्ट डू इट, ठीक है। तो वो देखें अगेन इसमें दोनों फैक्टर रहे हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके नीचे कोई इशू ऐसे हैं कि आपके सक्सेशन में या आपके नीचे की लेयर में वो लोग दे आर नॉट रेडी टू और गियर्ड अप to accept the responsibility, which can be a case. We are human beings, कोई एक set of principle बनाकर नहीं हम चल सकते। तो it may be a case कि जहाँ पे लोग रेडी ना हो, और it may be a case कि बंदा डेलीगेट करने को तैयार ना हो, क्योंकि ये भी एक ह्यूमन फैक्टर है कि हम अपनी पावर को लूज नहीं करना चाहते। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये डेलीगेशन जो है दैट इज द ओनली वे ऑफ ग्रोइंग in your career is by delegation, because अगर आप अपना ही रोल अदा करते रहेंगे, उन्हीं लोगों को ठीक करते रहेंगे, तो हायर रोल की तरफ किस वक्त जाएंगे? हायर रोल के लिए रेडी कब होंगे? वो निचली टीम को रेडी करेंगे तो वो ऊपर से आपके लिए जगह बनेगी ना ऊपर जाने की। बिल्कुल ठीक है। एक और हमारे पास सवाल है शफीक साहब का, वो कह रहे हैं कि जी would you say that most companies in our country don't differentiate between trust and loyalty? जी, ये एक ऑथर है, मुझे आई एम सॉरी उसका नाम भूल रहा है, शफीक साहब के साथ माजरत के साथ मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो की ट्रेल में वो यूज, साइमन सिनेक, यस साइमन सिनेक, ठीक है। उसमें देखें वो साइमन सिनेक की बात ये है, वो ये कहता है कि देखिए ट्रस्ट और जो दूसरा फैक्टर उन्होंने क्या बताया ट्रस्ट के साथ, उनके साथ लॉयल्टी, हाँ ट्रस्ट एंड लॉयल्टी दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। नहीं देखें, एक यू कैन ट्रस्ट समवन विद योर मनी,
ठीक है, ट्रस्ट के 2 लेवल्स हो गए ना, अगर आप लॉयल्टी की तरफ आ जाए. ट्रस्ट, यू कैन ट्रस्ट समवन विद योर मनी, ठीक है, बट यू कैन नॉट ट्रस्ट समवन विद योर लाइफ, राइट. तो किसी के साथ पैसों मतलब वो एक डिग्री फर्क हो जाती है पैसों में तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल. तो जब आप किसी को अपनी लाइफ के साथ ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं तो वो उस वक्त आपका जो है वो लाइफ के साथ ट्रस्ट है, तो वो आपका अल्टीमेट एक ट्रस्ट लेवल क्रिएट हो जाता है. लॉयल्टी जो है वो एक लोअर डिग्री ऑफ ट्रस्ट है. लॉयल्टी, आई वुड से कि लॉयल्टी इतना पॉजिटिव वर्ड नहीं है, इसलिए हम लोग जब वैल्यूज इवन डिफाइन करते हैं तो उसमें कभी हम लॉयल्टी का जिक्र नहीं करते, हम मोस्टली ट्रस्ट का जिक्र करते हैं. तो हम कब ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज कराते हैं, लॉयल्टी बिल्डिंग एक्सरसाइज कराते हैं. लॉयल्टी, हाँ, लॉयल कस्टमर्स के लिए यूज किया जाता है लॉयल्टी का वर्ड, और उसके माने ये होते हैं कि वो कस्टमर आपकी कंपनी के साथ अगेन आपकी कंपनी के जो है कंटिन्यूस डिलीवरी ऑफ द प्रॉमिस की वजह से वो बार बार आप ही के पास आता है. तो ट्रस्ट एंड लॉयल्टी जो है ये 2 डिफरेंट लेवल ऑफ थिंग्स हैं और वी कैन नॉट इंटरमिक्स देम. दैट्स माय पॉइंट. ठीक हो गया. इलियास खान, मोस्ट प्रोबब्ली दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन. इलियास खान साहब पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द की इंडिकेटर्स टू असेस द लेवल ऑफ ट्रस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. What are the, sorry, repeat कीजिएगा. What are the key indicators? What are the key indicators to assess the level of trust in an organization? Speed. Number 1, speed. Number 2, cost. दो मेजर एलिमेंट हैं. ठीक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट ज्यादा होगा वहां काम स्पीड से होगा. जिसमें वो फाइल ले जाओ, अप्रूवल ले लो, अप्रूवल दे दो, वो वहाँ आपका मतलब है ट्रस्ट नहीं है वहाँ पे. ठीक है, और उसमें क्योंकि हम टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी, क्योंकि टाइम ज्यादा लग गया तो आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली जो है वो रेज हो जाएगी. तो 2 चीजें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप उसकी स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन देख लें और आप उसकी कॉस्ट देख लें, यानी कॉस्ट मींस अगर आप कॉस्ट नहीं असेस कर सकते तो प्रॉफिट्स देख लें. तो प्रॉफिट मेकिंग एंड स्पीडी एग्जीक्यूशन जिन कंपनीज में मौजूद हो वो कंपनीज में आप समझें कि ट्रस्ट लेवल अच्छा है, हेल्दी ट्रस्ट लेवल. हेलो जी. मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको. जी सॉरी शिराज साहब, आई थिंक अली डिस्कनेक्ट हो गए हमारे साथ बीच में से. अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स डिस्कशन को ही यहीं से मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं. जैसे आसिफ अजीज साहब कह रहे हैं कि समवन सेड दैट एम्पावर योर एसोसिएट्स टू मेक योर लाइफ इजी. मीन्स के जब आप अपने जो नीचे काम करने वाले हैं उनको एम्पावर कर देंगे तो उससे आपकी की जाने वाले कामों में सहलता पैदा हो जाएगी, वो इजी हो जाएंगे. देखें, लाइफ इज नॉट इजी. हमने इजी करनी क्यों है? हमने तो प्रोग्रेस करनी है, हमने तो ग्रो करना है ना. तो ऑब्जेक्टिव, हाँ, जब आप अपने नीचे वालों को डेलीगेट करते हैं, उनको काम करने के लिए तैयार करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको इंडिपेंडेंट करते हैं, उनको अथॉरिटी देते हैं, उनको डेलीगेट करते हैं, तो आप एक्चुअली वो आपके लिए वो रूम क्रिएट कर रहे होते हैं विच इज कॉल्ड अ रूम टू ग्रो. तो आप उस ग्रोथ को फोकस करें, इजीनेस को फोकस ना करें. क्योंकि इजी तो देखें, ये तुज़ुक़ बाबरी में बाबर ने लिखा था कि जी वो जो लोअर पार्ट ऑफ गैंगीज, ये स्पेशली जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था उसके लिए कहा गया था कि वहां के लोग बड़े सहल पसंद. ठीक है, तो हम लोग वैसे ही बाई नेचर आसानी पसंद, यानी हम लोग तो वैसे ही सहल पसंद है भाई. तो इसको ये एटीट्यूड, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो कौमों में चल रही होती हैं. अगर आप बाहर कभी जाने का इत्तेफाक हो, अभी तो कोरोना के बाद देखते हैं क्या होता है, लेकिन आप एक सिंगल शॉप पे चले जाएं, वहां पे एक ही वर्कर होगा, यानी एक ही बहुत नीट एंड टाइडी रेस्टोरेंट होगा, एटलीस्ट 10 to 15 टेबल्स वाला, और वही कुक कर रहा होगा, मींस फास्ट फूड होगा.
وہی ڈلیور کر رہا ہوگا, وہی بلنگ کر رہا ہوگا, وہی واشنگ کر رہا ہوگا, وہی کلیننگ کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے. اور ہم نے اگر وہی کام کرنا ہے تو ہم 10 بندے رکھ لیں گے کہ یار یہ صفائی والا ہے, یہ وہ والا ہے, یہ فلانا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سہل پسندی جو ہے یہ اٹس ناٹ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. آپ یہ دیکھیں کہ گرو کیسے کر سکتے ہیں, آپ اس کو فوکس میں رکھیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا شہزاد صاحب, وی ہیو ریسیوڈ اے لاٹ آف ایکنالجمنٹ فار یو. کافی لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے. میں جسٹ کوئکلی میں کچھ کمنٹس کو آن لائیو آن ایئر کر دوں گا یہاں پر آپ کے سامنے. زائدہ بیگ از سیئنگ ویل سیڈ شہزاد صاحب. وی ہیو روشی سیئنگ thanks sir, explained very well. Sayyid Ali Musa Gardezi is saying thank you Shehzad Saab. Then we have other comments also. Let's go down. Sadia Asif is saying thank you sir. Ali, I would like to add کہ this was one of the session webinar. یہ وہ webinar تھا جس میں میں اپنی جو ہے وہ ایک نوٹ بک لے کے بیٹھا ہوا تھا جس پہ جو کہی ہوئی باتیں تھیں وہ مجھے اتنا انسپائر کر رہی تھی کہ میں نے اس میں سے کوئی بھی بات ایسی جو مجھے لگا کہ مجھے نوٹ کرنی چاہیے میں نے اس کو مس نہیں کیا. اور میں I would like to add کہ انشاءاللہ اتنا مجھے باتیں سن کے جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کا میرا دل کر رہا ہے کہ یہ جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں وہ کوئی بھی ایک ایسی بات نہیں جو مس کی جا سکے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہم شہزاد صاحب کے ٹائم میں سے کچھ اور ٹائم بعد میں کسی موقع پہ جو ہے وہ دوبارہ ان سے لیں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی بات نہیں. ہاں آن لائن ہی کمٹمنٹ ہے کہ ان کا ایک اور سیشن کریں گے. میں صرف جو ہے وہ آپ پلیز جو ہے وہ کنکلوڈ کیجیے گا, بٹ میں شہزاد صاحب کے لیے صرف ایک علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر کہنا چاہوں گا اور اس کے بعد آئی ول ٹیک اے لیو, پھر آپ کنکلوڈ کیجیے گا اس کو کہ دل سے جو بات رکھتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں رکھتی طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو آج کا سیشن ایک جو 2-3 ایسے سیشن تھے جن میں بیٹھ کے مجھے بہت مزہ آیا اور جس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت لرننگ ہوئی. تھینک یو سو ویری مچ سر. آپ جیسے جو ہے وہ سینئرس کا ہمارے سروں پہ سایہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم جیسے ینگسٹر جو ہیں وہ آپ سے سیکھ پائیں. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور جو ویورز ہیں جن کے سوالات, جنہوں نے سوال کیے یا جنہوں نے تھینکس بولا, ان سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے سنا. میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ اگر میرے ایک سیشن میں سے ایک لرننگ بھی کسی کے پاس, کسی ایک شخص کے پاس بھی چلے جائے, اور میرا یہ پیشن ہے, میرا یہ شوق ہے. On behalf of Hotel One, we are extremely grateful to you sir کہ آپ نے اور اس سیشن کی کامیابی میں صرف اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے پلان کیا تھا 30-35 منٹس اینڈ وی ہیو آلموسٹ کراسڈ 1 hour 17 minutes. سو لوگوں نے بھی بہت اس کو اپریشیٹ کیے, ہمیں ویورشپ بھی بڑھتی رہی, ہمارے کوشچنز انٹریکشن بھی چلتا رہا ساتھ ساتھ. سو آن بہاف آف مائی انٹائر ٹیم, ہماری آرگنائزیشن, آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل اینڈ تھینکفل ٹو شہزاد اختر صاحب. اینڈ فرحان کی کمٹمنٹ جو اس نے آن ایئر لے لی ہے, تو انشاءاللہ ویل ٹیک یو آن بورڈ اگین. I am always there جی, I am always there. We would love to have you ہاں نہیں ڈیفینیٹلی اسکیجول ول بی سیٹ اکارڈنگ ٹو یو, آپ کی اویلیبلٹی کے حساب سے چیک کریں گے انشاءاللہ. جسٹ ٹو کنکلوڈ, ہم ہوٹل ون کے پلیٹ فارم سے 2-3 بڑے انٹریکٹیو سیشنز ہمارے اس کوارنٹین ٹینیور میں, لاک ڈاؤن ٹینیور میں چل رہے ہیں, شہزاد اختر صاحب کی بھی انفارمیشن کے لیے. ایک ہم نے اپنے بک ریویو چیلنج اسٹارٹ کیا ہوا تھا جس میں ہم نے اپنے ویورز کو آن لائیو لیا, آن ایئر لیا اپنے بک ریویوز کے لیے. وہ ایک کمپٹیشن ہمارا چل رہا ہے, ایک سیزن بڑا سکسیزفلی کمپلیٹ ہوا ہے, ویل بی گوئنگ انٹو دی سیکنڈ سیزن سون. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ اپنے لرننگ کیفے کے کانسیپٹ کے ساتھ لائیو ویبینارز, جو آج کل کے ایشوز جن کو ہم فوکس کر رہے ہیں ان پہ, ان کے ٹرینڈ اور پراپر جتنا ایکسپرٹیز جن کے پاس ہے ان کو آن بورڈ کر کے, تاکہ ان کی انفارمیشن سے ہم سب لوگ فائدہ حاصل کر سکیں. اور تیسرا اب ہمارا ایک اور انیشیٹو وچ وڈ بی آن ایئر ویری سون, وہ ہے کہ جی ہم نے اپنے کڈس کو انوالو کرنے کے لیے, جو آج کل بچے گھر میں ماں باپ کو بہت تنگ کر رہے ہیں, تو ہم نے کہا تھوڑا سا ان کی وہ کریٹیوٹی کو آن ایئر کریں, تاکہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جیسے کہ پوئمز ہیں, ان کی ریڈنگ بکس ہیں, ان کی پینٹنگز ہیں, اینی ایکٹیویٹی جو وہ ہمیں دینا چاہیں, ویل ٹیک اٹ آن ایئر. یہ ریکارڈڈ بھی ہو سکتا ہے اور لائیو بھی ہو سکتا ہے, تو سون ویل بی ککنگ آف ود دیٹ آلسو. تو یہ کچھ سیشنز ہیں, کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو ہوٹل ون کے پلیٹ فارم سے ہم اس ٹائم رن کر رہے ہیں, اینڈ ہوپ فلی ویل بی ایڈنگ
few more things too. Inshallah ta'ala, and all the best for all the Inshallah. initiatives. I believe you guys are doing a wonderful job. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. ہمارے سارے لائیو ویورز کا بہت شکریہ. ویل بی بیک ود اندر سیشن سون. ہمیں کیپ فالوئنگ آور پیجز, اس پہ ہی ہماری ساری اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں. سو سون ویل بی بیک ود اندر ویری ہیلدی اینڈ انٹریکٹیو سیشن. میری سید علی حسن, ہمارے ساتھ جو کو ہوسٹ ہیں میرے فرحان جلالی صاحب, اور ہمارے ویری اسٹیم اینڈ اسپیشل گیسٹ شہزاد اختر صاحب کی طرف سے, ہم سب کی طرف سے آپ لوگوں کو خداحافظ. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. اسٹے ہوم, اسٹے سیف, اسٹے ہیلدی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.